السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ میشا ارسلان۔ آج میں جو آپ کے لیے ناول لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے سلگتی محبت، حویلی بیسڈ ناول ہے۔ اس کی ہم سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیے ہم اپنے ناول کے ایپیسوڈ نمبر 2 کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ شکستہ قدموں سے کمرے میں واپس آئی تھی اور دروازہ بند کر کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس وقت ضبط کی کون سے انتہا پر تھی، مگر اب اس کی بس ہو چکی تھی۔ یہ تو وہ مومن تھا ہی نہیں جس سے اس نے محبت کی تھی، یہ تو کوئی اور ہی سنگ دل ہرجائی تھا جسے وفا کو دکھ دیکھ کر خوشی ملتی تھی۔ وہ آج جی بھر کر رو رہی تھی۔ مومن نے اس کے ساتھ کیا کیا نہ کیا تھا۔ پہلے اس کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، پھر اس کے کردار کو نشانہ بنایا جو کوئی بھی عورت برداشت نہیں کرتی، اس کی اولاد کی جان لی، اور اب اس کی دوسری شادی نے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے مترادف کام کیا تھا۔ اس کا یہ کاروبار اس کے سب پچھلے زخموں کو ہرا کر گیا تھا۔ وہ آج پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی تاکہ وہ آئندہ کسی بھی ملنے والے زخم پر آنسو نہ بہا سکے اور اتنی مضبوط بن جائے کہ اسے کوئی توڑ نہ سکے بلکہ وہ دوسروں کو توڑ کر رکھتے۔ آج رات اس کی آنکھوں سے سارے آنسو بہہ نکلے تھے اور جو بچا تھا وہ سلگتا ہوا انتقام تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا مومن، آخر کس کس چیز کا بدلہ چکاؤگے؟ بس بہت ہو گیا، بہت کر لیا تم نے، بہت سہ لیا میں نے۔ اب تک تم نے اپنے پیار میں ڈوبی گل رخ دیکھی تھی، مگر اب تم وہ وفا دیکھو گے جو دشمنوں کے ہاتھ لگائے بغیر کھال ادھیڑ دیتی ہے۔ وہ اپنے آنسو ہاتھ سے صاف کرتی ایک عزم سے اٹھی۔ اب وہ تیار تھی دشمنوں کو ہرانے کے لیے، ان کے پاؤں تلے سے زمین کھینچنے کے لیے، اور یہ بھی ساتھ مومن کو کس دوراہے پر لانے والی تھی۔ یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا کہ وہ کس قدر اونچائی سے منہ کے بل گرنے والا تھا۔ ایشل کھلی ہوا میں سانس لینے کے لیے باہر حویلی کے باغیچے میں آئی تھی۔ مومن اور شازی کی شادی کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ اسے آج بھی یاد تھا جب وہ اور اسفند واپس آئے تھے تو انہوں نے ان کی شادی کا جان کر کتنا واویلا کیا تھا۔ اب تو ایشل بھی نہیں چاہتی تھی کہ وفا ایک پل بھی مومن کے ساتھ رہے۔ ان سب کو انتظار تھا تو بس اگلے مہرے کا۔ وہ انہی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی جب عمر نے گلا کھنکار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، اس نے بہت لہک کر شعر پڑھا تھا، اور کئی لوگوں کے چھتروں کے آثار نظر آتے ہیں۔ ایشل نے بھی اس کے کانچ کے پھول کو پتھر دے مارا تھا کہ وہ بلبلا اٹھا۔ محترمہ دیکھیے، اب آپ ہم سے بدتمیزی سے پیش آ رہی ہیں۔ ہم نے تو شعر ویسے ہی کہا تھا۔ کون سا آپ کو کہا جو آپ نے ہمیں یہ کہہ ڈالا؟ ہم بھی ہوا سے باتیں کر رہے تھے۔ ہم نے کب آپ کو کہا جو آپ یوں دل پر لے بیٹھے ہیں؟ ایشل نے بھی اس کو دو بدو جواب دیا۔ کچھ بھی تھا، ایشل کو اب اس کی مسخریاں پسند آنے لگی تھی۔ عمر جب بھی ایشل کے پاس ہوتا ہے اس کے لبوں پر مسکراہٹ رہتی تھی۔ ویسے ایک بات کہنی ہے آپ سے، عمر نے شریر لہجے میں پوچھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اب وہ کوئی مسخری چھوڑنے والا ہے۔ اہم محترمہ ماریے گا مت، وہ ہم نے پوچھنا تھا کہ کیا آپ ہمارے مستقبل کے بچوں کی ماں بننا پسند کریں گے؟ وہ یہ کہتے ہی تیزی سے پیچھے ہوا کہ کہیں وہ گملہ اٹھا کے ہی نہ مار دے۔ وہ جو اس کی بات غور سے سن رہی تھی، اس کا بات کا ذو معنی منہ سمجھ کر کان کی لوؤں تک سوکھ پڑ گئی اور اپنی حیا چھپانے کے لیے ادھر ادھر کوئی چیز اسے مارنے کے لیے ڈھونڈنے لگی، جسے دیکھ وہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوا، اور وہ اس کے جاتے ہی منہ ہاتھوں میں چھپا کر شرما دی۔ وہ پوچھنا یہ تھا کہ میں ہاں سمجھوں؟ وہ پھر چھلاوے کی طرح نمودار ہوا تھا، جس پر بے ساختہ ڈر کر اس قدر اچھل کر حلق میں آ گیا، اور وہ کیاری میں سے پتھر اٹھائے اس کے پیچھے بھاگی تھی یہاں تک کہ وہ حویلی کے اندر پہنچ گئے۔ اب کہ وہ گیا تو ایشل کی نظر وفا پر پڑی، جو گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے اندر کا حال جان لینا چاہتی ہو۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو وفا؟ اس نے بال کان کے پیچھے اڑیستے اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ یہی کہ میری دوست اتنی سمجھدار کب سے ہو گئی کہ اپنی محبت مجھ سے چھپانے لگی؟ وفا نے سنجیدگی سے کہا۔ تو اس کی جان پر بنی؟ وفا ایسی بات نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں، وہ تو بس ہم دوست ہیں، ایشل نے نظریں چراتے کہا۔ تو وفا اس کی کوشش پر مسکرا دی۔ وہ آگے ایشل کے قریب گئی اور اس کو دونوں بازوؤں سے تھام کر بولی، تمہیں کیا لگا کہ میں نہیں سمجھ پاؤں گی کہ عمر اور تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو؟ تم شاید نہیں جانتی، لیکن میں بتا دوں، اب میں پہلی جیسی وفا نہیں رہی جو بات کے سامنے ہوتے ہوئے بھی انجان رہوں۔ اس حویلی میں آنے کے بعد سے تو میں لوگوں کے دل کی بات تک جان لیتی ہوں۔
تم تو میری پھر بیسٹ فرینڈ ہو، بھلا تمہارے دل کی بات سے کیسے انجان رہتی؟ اس نے اس کو چہرہ ہاتھوں میں تھامتے کہا۔ اور رہی بات میری تو تم میری وجہ سے اپنی محبت مت چھوڑو ایشل، سچی محبت پانا آج کل کے دور میں بہت مشکل ہے، جدھر ہر کوئی چہرے پر نقاب اوڑھے گھومتا ہے۔ عمر سچ میں تم سے محبت کرتا ہے، میں خود گواہ ہوں اس کی، وہ اس حویلی کے مردوں جیسا نہیں بلکہ اسفند کی طرح ہی حساس ہے۔ تم یقیناً خوش رہو گی اور میری دلی خواہش ہے کہ تم اپنی محبت پالو، آخر کسی کو تو اس کی محبت ملے، میری چھوڑو، اس نے بجھے دل سے کہا۔ اور جب تک اسفند میرے ساتھ ہے بے فکر ہو جاؤ، وہ سب ٹھیک کر دے گا، وفا نے بڑی بہنوں کی طرح سے سمجھاتے کہا تو وہ نم آنکھوں سے اس کے گلے لگ گئی۔ وہ وفا کے لیے خوش تھی کہ اب وہ مومن کی جھوٹی محبت بھول گئی تھی اور اب اس کی باتوں میں بھی اسفند کا ذکر شامل ہونے لگا تھا۔ آخر وہ رات آ ہی گئی تھی جب شیطان صفت قاسم آج پھر تہہ خانے میں آیا تھا، اس لڑکی کو جسمانی اذیت دینے، کیونکہ آج کل اسے کوئی لڑکی جو میسر نہیں تھی اور اوپر سے ضریاب کی اس کی کل ہیئرنگ تھی جس کی وجہ سے وہ ذرا ڈپریس تھا، تبھی اپنے ہوش کو بجھانے وہ آج پھر اس معصوم جان پر ظلم کرنے آیا تھا، اس بات سے انجان کہ وہ آج یہاں آ کر خود اپنے لیے گڑھا کھود چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اندر بیٹھے وجود کی آنکھیں پٹ سے کھلی تھی، وہ جانتی تھی آج اسے کیا کرنا ہے۔ تبھی جب قاسم اس کے کپڑے سرکانے لگا تو اسے بولنا شروع کیا، آج آپ کو باہر کسی نے منہ نہیں مارنے دیا جو میری یاد آ گئی، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ ہنسا، ہاں میری رانی وہ کیا ہے نا، تو ہے ہی اب اتنی خوبصورت کہ اب تک تجھ سے دل نہیں بھرا، قاسم نے خباثت سے کہا، ہوں آپ کی اوقات اتنی ہی ہے کہ حویلی کی نوکرانی کے ساتھ رات گزارے، اس نے قاسم کو غصہ دلانا چاہا۔ ارے اوقات کی بات تو مت ہی کر جانے من، جب میں نے اس حویلی کی بیٹی کو نہیں چھوڑا تو کیا چیز ہے، اس نے اس پر اپنی حیثیت واضح کرنی چاہی۔ اچھا ایسا بھی کیا کر دیا آپ نے، اور حویلی کی کوئی بیٹی اتنی پاگل نہیں کہ آپ کے چنگل میں پھنس جائے، اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا تو قاسم نے غصے سے اس کے کندھے سے قمیض ہٹاتے وہاں دانت گاڑے، تو جانتی نہیں ابھی ڈارلنگ قاسم کس بلا کا نام ہے، یوں چٹکیوں پر نچایا ہے میں نے اس اجالا کو، ذریعہ بن کر وہ مکھن کی طرح پھسلتی ہوئی میرے ہاتھ میں آ گئی، اس نے اپنی عیاری واضح کی، پہلے اس سے ذریعہ بن کر فون پر رابطے کیے، پھر اسے اپنے جال میں پھنسایا اور مومن کے ڈیرے پر بلایا، وہ بیچاری مجھے ذریعہ سمجھ اپنی عزت داؤں پر لگائے ڈیرے پر پہنچ گئی، اس نے رال ٹپکاتے کہا، پھر کیا کیا تم نے، اس لڑکی نے حیرت سے پوچھا۔ پھر اس کی آنکھوں میں اس واقعے کو سوچ کر شیطانیت بھری چمک ابھری، پھر میں نے اسے کمرے میں لے جا کر اس کی نام نہاد عزت کو تار تار کر دیا، وہ روتی رہی چلاتی رہی مگر مجھ میں تو اپنی ہوش یعنی اس کے جسم کی طلب تھی تو میں نے وہی کیا، اسے جگہ جگہ سے نوچا، اس کی روح میں اتر گیا اور وہ بیچاری چیختی چلاتی اپنی لوٹی عزت کے واسطے دیتی رہ گئی، ہا ہا ہا، اپنے راز سے پردہ فاش کرتے اس نے بے ہنگم قہقہ لگایا تھا اور باہر کھڑا شخص آنکھوں میں خون لیے اندر کی طرف قدم بڑھانے لگا، جب اس کے ساتھی نے ایسا کرنے سے روکا اور اس کے ہاتھ پکڑ لیے، لیکن پھر سب ذریعہ کو قاتل کیوں سمجھتے ہیں، اس لڑکی نے اس پہیلی کی آخری کڑی بھی پوچھ ڈالی تھی جس پر وہ مکروہ شخص عیاری سے مسکرایا، جب میں نے اس بے بس کٹ پتلی کی عزت لوٹی تو ذریعہ کو کال کر کے وہاں بلا چکا تھا، کیونکہ میرا اگلا ہدف اس کی بہن وفا تھی جس کا نوخیز سراپا میری آنکھوں میں بس گیا ہے، تبھی اس کے محافظ کو راہ سے ہٹانے کے لیے الزام ذریعہ پہ لگا دیا اور وہ بیچارہ جو اجالا کو بچانے آیا تھا، میرے کہنے پر اجالا نے آخری سانسوں میں ذریعہ کو مجرم قرار دے دیا اپنی لوٹی ہوئی عزت بچانے کے لیے، تاکہ میں اس کی عریاں تصویریں نیٹ پر نہ ڈال دوں، ویسے کمال کی سالی، اس نے بے شرمی سے کہتے اجالا کا جسم یاد کرتے گالی بکی، اور وہ گھامڑ مومن بھی میری باتوں میں آ کر ذریعہ کو اپنی بہن کی عزت کا لٹیرا سمجھ بیٹھا اور اسے حوالات میں بند کروا ڈالا، اس نے اپنی ساری گناہ کی پوٹلی آج اس لڑکی پر واضح کر دی تھی اور اپنے کام میں مگن ہو گیا جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا، اور اس راز کی ساری پہیلیاں سلجھ گئی تھی، باہر کھڑے لوگ ثبوت سمیت وہاں سے جا چکے تھے اور وہ اندر ظالم کی قید میں پھنسی لڑکی شاید آخری بار اذیت سہ رہی تھی، کیونکہ اب اس فرعون کو کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ صبح کا سورج نئی امنگیں لے کر طلوع ہوا تھا، شاہ حویلی کے سارے مرد حضرات کورٹ میں جمع تھے، اسفند ذریعہ کی طرف سے جانا چاہتا تھا لیکن وفا نے اسے منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ وہ دوسری پیشی تک کسی کو بھی اسود پر شک ہو، تبھی اس کے ترلے منتیں کرتے اسے مومن کی طرف سے بھیجا،
کمرہ عدالت پر ہو چکا تھا، جج صاحب بھی آ چکے تھے۔ زریاب کو کٹہرے میں پیش کیا گیا۔ وفا اور ایشل کمرے میں ساتھ بیٹھی اسود کے ساتھ ویڈیو کال پر موجود تھی۔ زریاب کو دیکھ کر وفا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ زریاب کا وکیل اسد کا دوست ابھی تک نہیں پہنچا تھا، جبکہ اس کا ساتھی وکیل بھی پریشان کھڑا تھا۔ جب کوئی کمرہ عدالت میں اطلاع لے کر آیا کہ زریاب کے وکیل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، مومن اور ثاقب صاحب کے لبوں پر بے ساختہ تمسخرانہ مسکراہٹ آئی تھی، اور اسد یار ان کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ یہاں بھی بازی وہ لے گئے ہیں۔ اسد یار غصے سے مٹھیاں بیچ کر رہ گیا۔ وفا اور ایشل کا ڈر کے مارے دل حلق میں آ گیا تھا۔ طاہر صاحب آج یوں پھر اپنی اولاد کو بے بس دیکھ آنسو نہ روک سکے۔ اسد یار کسی بھی طرح ایک بریک لو، وفا نے فوری طور پر اسد کو کہا اور کال کٹ کر وظیفہ کرنے لگی منہ میں۔ دوسری طرف اسد کے وکیل نے جج صاحب سے بریک کی درخواست کی تھی۔ سبھی جانتے تھے زریاب کے وکیل کی یہ کوشش بیکار تھی، کیونکہ اب کوئی ان کو لائر نہیں ملنے والا تھا جو ان کا کیس لڑتا۔ 45 منٹ کا وقفہ گزر چکا تھا، سب اپنی جگہوں پر واپس برجمان ہو گئے تھے، مگر زریاب کے وکیل کو آنا تھا، نہ وہ آیا۔ اسد یار کا دل دکھ سے بھر گیا۔ ایک دفعہ پھر برائی کی جیت ہو رہی تھی۔ مائی لارڈ، اور انتظار کر کے اس کیس کو لٹکانا وقت کا ضیاع ہے۔ میری درخواست ہے کہ ملزم زریاب کو سزائے موت دی جائے۔ زریاب نے آنکھیں بند کر کے خود کو ایک نہ کرتا گناہ کی سزا سہنے کے لیے تیار کیا۔ جج صاحب انتظار سے تنگ آ گئے تھے، تبھی فیصلہ لیتے ہوئے بولے، آپ لوگوں نے کورٹ کا وقت ضائع کیا۔ آپ کے اس ملزم کو بچانے کے لیے کوئی گواہ، کوئی ثبوت نہیں۔ عدالت سب دلیلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زریاب بن طاہر کو پھانسی۔ رکیے مائی لارڈ، میں ہوں لائر، میرے بغیر میرے موکل کو سزا نہیں سنائی جا سکتی۔ عدالت کے دروازے سے زریاب کے وکیل نے قدم اندر رکھتے ہوئے کہا تھا، اور زریاب کے وکیل کو دیکھتے نہ صرف خان حویلی کے افراد سمیت مومن پر بجلی گری تھی، بلکہ اسد یار اور زریاب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ رکے مائی لارڈ، میں ہوں لائر، میرے بغیر میرے موکل کو سزا نہیں سنائی جا سکتی۔ عدالت کے دروازے سے زریاب کے وکیل نے قدم اندر رکھتے ہوئے کہا تھا، اور زریاب کے وکیل کو دیکھتے نہ صرف خان حویلی کے افراد سمیت مومن پر بجلی گری تھی، بلکہ اسد یار اور زریاب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ سفید رجلی شلوار قمیض میں، اوپر جیٹ بلیک کوٹ پہنے، سر پر سفید دوپٹہ ٹکائے، وہ مضبوط قدم رکھتی اندر داخل ہوئی۔ اس کی بات نے وہاں کھڑے سب لوگوں کو ساکت کر دیا تھا۔ اسد یار اس مقام پر دیکھ کے بہت خوش ہوا۔ اسے تو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ وفا بھی لائر کی ڈگری کمپلیٹ کر کے آئی تھی۔ زریاب کی آنکھوں میں بھی نمی اور خوشی کے جگنولے اپنی بہن کو یوں کامیاب اور مضبوط بنا دیکھ رہا تھا، اس بات سے انجان کہ اس مقام پر پہنچنے تک اس نے زندگی کی کئی خاص لوگوں اور رشتوں کو کھو دیا تھا، اور سب خان حویلی کے مرد حضرات غصے سے اپنی جگہ سے اٹھے، جبکہ مومن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وفا کو کیا سے کیا کرتے۔ وفا نے ان سب کو جلتی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا تھا، جس سے وہ سب جل بھن گئے۔ اس کے یہاں تک پہنچنے کی امید کسی نے نہیں کی تھی۔ وفا کی جلتی مسکراہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ مومن تن فن کرتے اس کے پاس آیا اور دھاڑا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہمارے گھر کی عورت کبھی کورٹ نہیں آئی، نکلو یہاں سے ابھی۔ اس نے وفا کے بازو پر اپنی گرفت سخت کرتے کہا۔ وفا کو لگا اس کا بازو ٹوٹ جائے گا۔ مسٹر مومن خان، آپ میرے شوہر صرف گھر تک تھے، یہاں کورٹ میں آپ میری مخالف پارٹی سے ہیں، جس نے میرے موکل پہ بے بنیاد الزام لگایا ہے، تو ایسی فضول باتیں کر کے آپ صرف میرا اور کورٹ کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس نے ایک لفظ چبا کر ادا کیا اور جھٹکے سے اس کا بازو الگ کیا۔ مومن تو اس کی جرأت پر دنگ رہ گیا تھا۔ تم یہ اچھا نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اور سخت سناتا، جج صاحب نے اسے ٹوک دیا۔ آرڈر جناب، آپ اپنی جگہ پر بیٹھیے اور آپ اپنی کارروائی شروع کیجیے۔ اس نے پہلے مومن کو بیٹھنے اور وفا کو کیس لڑنے کا کہا۔ خان حویلی کے سارے مرد وفا کو خون اشام نظروں سے دیکھ رہے تھے، سوائے عمر اور اسود کو، جو وفا کو یہاں دیکھ خوش تھے۔ لیٹ دی گیم بگنز۔ اسود نے مسکراتی آنکھوں سے وفا کو دیکھتے دل میں کہا، آپ محترمہ۔ اس سے پہلے کہ مومن کا وکیل وفا کو کچھ کہتا، وفا نے بیچ میں اسے ٹوک دیا۔ محترمہ، وفا خان نام ہے میرا۔ اس نے وکیل کو اپنے نام سے آگاہ کیا، اور مومن اس کے اپنے ادھورے نام پر مشکل خود کو کنٹرول کیے بیٹھا تھا۔ وفا نے مومن کے نام کا حوالہ ہی اپنے نام کے ساتھ سے ہٹا دیا تھا۔ تو محترمہ، کیس صاف ہے، زریاب خان مجرم ہے، آپ صرف اس ملزم کو بچانا چاہ رہی ہیں۔ اس وکیل نے وفا پر طنز کرتے کہا۔
سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گی جج صاحب، جس وقت اجالا کی عزت لوٹی گئی تو میرے موکل اس وقت اپنے گھر اپنے شریک حیات کے ساتھ موجود تھے، جن کو ثابت کرنے کے لیے میں ان کی بیوی سحر صاحبہ کو کٹہرے میں بلانا چاہوں گی۔ اس نے سحر کو بلوایا۔ سب سحر کو عدالت میں دیکھ کے ایک بار پھر حیران ہوئے۔ آپ بتانا پسند کریں گی کہ اس رات کیا ہوا تھا؟ وفا نے سحر سے اسی رات کے بابت پوچھا۔ جی، اس رات میں اور میرے شوہر سوئے ہوئے تھے جب ایک فون کال کے آنے پر وہ چلے گئے۔ فون سن کر وہ بہت پریشان ہو چکے تھے۔ جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ مجھے آ کر بتا دیں گے۔ سحر نے ہر ایک بات حرف بحرف بتائی۔ ٹھیک سے یاد کر کے بتائیے کیا وقت ہوا تھا تب؟ وفا نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ 2:45 کا وقت تھا۔ غور کیجیے جج صاحب، بار بار یہ سننے کو مل رہا ہے کہ 2:45 کا وقت تھا، جبکہ ڈاکٹرز کی رپورٹ کے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اجالا سے زیادتی 2 بجے کی گئی ہے۔ یہ اجالا کی میڈیکل رپورٹ اور زریاب خان کے فون کال کی ہسٹری ہے کہ فون کال کب آئی، اور یہ ان کے گھر کی CCTV فوٹیج ہے۔ وہ رات 2:30 پر گھر سے نکلے، یعنی فون کال سننے کے ٹھیک 5 منٹ بعد۔ وفا نے سارے ثبوت جج صاحب کو پکڑائے، جو چشمہ درست کرتے ثبوت ملاحظہ کرنے لگے اور پھر پین سے پیپر پر پوائنٹ نوٹ کرتے گئے۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جج صاحب نے مومن کے وکیل سے دریافت کیا، جو ابھی تک شدت سے ثبوتوں کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ کھیل یوں پلٹ جائے گا۔ میرے خیال میں میرے معزز وکیل کو اس وقت پانی کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے جج صاحب۔ وفا نے اپنے مخالف وکیل پر طنز کرتے کہا تو اسود سر نیچے کر کے اپنی ہنسی دبانے لگا، کیونکہ اب وہ جانتا تھا وفا کا ڈیول موڈ آن ہو چکا تھا، اب اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ مومن ہاتھ کی مٹھیاں بھیج کر اپنے اشتعال کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ لڑکی کیا کر رہی ہے مومن؟ ساکت صاحب مومن کو غصے سے کہنے لگے۔ جج صاحب، یہ صرف اصلی مجرم کو چھپا کر میرے بے قصور موکل کو جان بوجھ کر سوچی سمجھی سازش میں پھنسا رہے ہیں۔ وفا نے ان سب کو ایک نفرت سے دیکھتے کہا۔ زریاب بس خاموش تھا، وفا کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ وہ تو بس اپنے لگتے جگر کو اپنے گلے سے لگا کر سکون محسوس کرنا چاہتا تھا۔ محترمہ، اگر یہ قاتل نہیں تو پھر کون ہے؟ اس وکیل نے بھی پھر وفا کو آڑے ہاتھوں لینا چاہا۔ اگر ثابت یہ نہیں ہوا کہ یہ بے قصور ہے تو یہ ثابت بھی یہ نہیں ہوا کہ زریاب ہی قاتل ہے۔ وفا نے ایک ایک لفظ چباتے کہا۔ مومن صاحب نے خود دیکھا ہے، اس وکیل نے دلیل دی۔ غلط، بالکل غلط۔ مومن صاحب تب وہاں پہنچے جب واردات ہو چکی تھی۔ یہ انہوں نے کب دیکھا کہ زریاب نے ہی زیادتی کی؟ دیکھا نہیں نا، تو پھر یہ گواہی بھی ویلڈ نہیں۔ وفا نے آئیبروز اٹھاتے کہا۔ ماحول ایک دم گرم ہو چکا تھا، کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ کیس اتنا پیچیدہ ہوگا جتنا وفا نے اس کو بنا دیا تھا۔ قاسم کے پسینے چھوٹ رہے تھے، اب تو وہ عدالت سے اٹھ کر باہر بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کہیں شک اس پر نہ جائے۔ بہت ہو گئی بکواس، زریاب ہی مجرم ہے، تم اسے بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی۔ مومن اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا چیخا۔ آرڈر، آرڈر! خاموش ہو کر بیٹھے ورنہ آپ کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا جائے گا، جج صاحب نے مومن کو گھورتے ہوئے کہا۔ جج صاحب، محترمہ وفا خان مجرم زریاب خان کی بہن ہے، تب ہی انہیں بے قصور ثابت کرنا چاہتی ہے، اپنے ذاتی رشتے کے لیے کسی دوسری عورت کو انصاف ملنے سے روک رہی ہے۔ مقابل وکیل نے اس پر طنز کرتے کہا تو کمرہ عدالت میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ جی جج صاحب، میرے معزز وکیل نے بالکل صحیح فرمایا، میں زریاب خان کی بہن ہوں، لیکن اگر زریاب خان واقعی مجرم ہوتے تو میں خود انہیں سزا دلواتی اور اجالا کو انصاف، مگر یہاں تو مجرم کو سرے سے ہی چھپایا جا رہا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ وفا نے مجمع کو دیکھتے ہوئے کہا تو قاسم کو سانپ سونگھ گیا۔ کیا وفا جانتی تھی کہ اجالا سے زیادتی اس نے کی؟ مگر کیسے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ضرور یہ لڑکی ان سب کو پھنسانا چاہ رہی تھی۔ جج صاحب، میری آپ سے درخواست ہے کہ زریاب کو اجالا کے قتل کیس میں پھانسی کی سزا دی جائے اور عدالت کا وقت ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ جج صاحب نے ان کے کہے پر غور کیا اور وفا کو دیکھا۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی جج صاحب، میں یہ کہنا چاہوں گی جب انہوں نے زریاب کی سزا مجھ سے لے لی ہے تو پھر کس بات کی پھانسی؟ وفا نے طنزیہ نظروں سے سب کو دیکھتے کہا تو جج صاحب الجھے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جج صاحب، اگر زریاب قاتل تھا تو زانی تھا تو وہ زریاب کو سیدھا جیل میں کیوں نہیں پٹک دیے؟ انہوں نے منی کی کبیر رسم پر عمل کرتے ہوئے ایک اور بے قصور کو قاتل کے لیے سزا کیوں دی؟ جواب ہے کوئی آپ کے پاس؟ نہیں نا۔ جج صاحب حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اگر سزاوار زریاب ہے تو یہ سب حویلی کے مرد حضرات بھی ہیں، انہیں بھی سزا دی جائے۔ وفا کے کہنے پر سب مرد حضرات گڑبڑا گئے۔
جج صاحب میری ساتھی وکیل کیس کو کسی اور جانب لے کر جا رہی ہے۔ وکیل نے اسے بیچ میں ٹوکا۔ کیس کو تو اپنے آپ تک گھمایا ہے، صحیح راہ میں تو میں اب لے کر جا رہی ہوں، مگر افسوس آپ کو پتنگے لگ گئے ہیں۔ اس کی اتنی صاف بے عزتی پر وہ تلملا کر رہ گئے۔ جج صاحب میں مومن خان کو کٹہرے میں بلانے کی اجازت چاہوں گا۔ اجازت ہے؟ مومن کے وکیل نے اجازت مانگی۔ اجازت ہے تو مومن صاحب جب آپ وہاں پہنچے تو سما کیسا تھا؟ اس کے وکیل نے پوچھا تو اس نے رات کا منظر واضح کیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو زریاب اجالا پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے اتنا بولا تھا کہ اس کی نسیں پھٹنے لگی تھی۔ اپنی بہن کا ذکر کرتے اجالا نے زریاب کا گریباں دبوچ رکھا تھا، اور جب میں نے اجالا سے پوچھا تو اس نے زریاب کی طرف اشارہ کرتے کہا، یہ سب اس نے کیا؟ کیا آپ نے زریاب کو کوئی نازیبہ حرکت کرتے دیکھا؟ وفا نے پوچھا۔ نہیں، مگر وہ اس کے اوپر۔ آپ نے دیکھا یا نہیں؟ ہاں یا نہ؟ وفا نے اسے بیچ میں ٹوکتے کہا۔ نہیں۔ اس نے لب بھیجتے کہا۔ ویری گڈ، تو آپ کو کیسے پتا کہ زریاب ہی مجرم ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اجالا نے جھوٹ بولا ہو۔ وفا نے اسے تیز نظروں سے دیکھتے کہا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، ایک بھی لفظ بولا تو زبان کھینچ لوں گا۔ مومن دھاڑا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے وہاں زریاب سے پہلے اجالا کے ساتھ کوئی اور ہو اور اس نے زریاب پر الزام لگا دیا۔ وفا بنا رکے بولتی چلی گئی۔ میں نے کہا یہیں رک جاؤ، مومن چیخا۔ یا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اجالا نے اسے پھنسایا ہو۔ وفا کے کہنے پر اب مومن اس کا گلا پکڑ کر دبانے لگا۔ وفا کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں مومن صاحب، عزت کو عدالت میں لاؤ گے تو پگڑی تو پیروں میں گرے گی۔ اس نے گھٹی سانسوں کے بیچ سرخ ہوتے ہوئے منہ سے کہا۔ حوالداروں نے فوراً وفا کو اس سے چھڑوایا تھا۔ وہ ایک دم کھانسنے لگی۔ آرڈر، آرڈر! آپ کو وکیل پر حملہ کرنے کی صورت میں اندر کیا جا سکتا ہے، سو بیہیو۔ جج صاحب غصے سے گرجے۔ جج صاحب، وکیل صاحبہ مرحومہ اجالا بیگم پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، اس کے لیے انہیں سختی سے وارن کیا جائے اور کیس لٹکانے کے بجائے مجرم کو سزا دی جائے۔ مومن کا وکیل اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے فوراً معاملے میں کودا، کیونکہ معاملہ گمگیر ہو چکا تھا۔ وفا صاحبہ مرحومہ پر کوئی الزام نہ لگایا جائے۔ جج صاحب نے تنبیہ کی۔ کون سی مرحومہ جج صاحب؟ جو مری ہی نہیں کبھی، جو آج بھی زندہ ہے، جنہیں سب کی نظروں سے چھپا کر رکھا گیا ہے۔ وفا نے اپنے سرخ گلے پر ہاتھ رکھتے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے مومن کو تیش بھری نظروں سے دیکھتے کہا۔ اس کی گردن پر مومن کی انگلیوں کے نشان چھپ چکے تھے اور اس کی بات پر کمرہ عدالت میں موت کا سا سناٹا چھا گیا تھا، اور مومن کی حالت تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی تھی۔ کون سی مرحومہ جج صاحبہ؟ جو مری ہی نہیں، جو آج بھی کئی زندہ ہے، جنہیں سب کی نظروں سے چھپا کر رکھا گیا ہے۔ سبھی لوگ ہونکوں کی طرح منہ کھولے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر کسی کے ہاتھ کوئی سرا نہیں آ رہا تھا۔ اسفندیار بھی دنگ نظروں سے وفا کو دیکھ رہا تھا کہ وہ یہ کیا کہہ رہی تھی۔ کیا اجالا واقعی زندہ تھی؟ محترمہ وفا صاحبہ، کیا آپ وضاحت کریں گی کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جج صاحب کا تو دماغ ہی گھوم چکا تھا۔ جج صاحب، میری ساتھی وکیل مرحومہ اجالا پر بے بنیاد الزام لگا رہی ہیں، وکیل نے ہڑبڑا کر کہا۔ جج صاحب، یہی سچ ہے جس اجالا کو بنیاد بنا کر یہ لوگ زریاب خان کو سزا دینا چاہ رہے ہیں؟ وہ مری ہی نہیں بلکہ وہ زندہ ہے، ان کی سانسیں چل رہی ہیں، لیکن وہ میو ہسپتال میں کوما میں ہے۔ یہ رہی ان کی رپورٹس اور ان کی تصویریں کچھ ثبوت کے طور پر۔ وفا نے تمام ثبوت جج صاحب کے حوالے کرتے کہا، جو ایک ایک ثبوت پر غور کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ ان کے گمان بے متا نہ تھا۔ سب حیرت بھری نظروں سے مومن کو دیکھ رہے تھے۔ مومن ایک مجسمے کی صورت کٹہرے میں کھڑا تھا۔ مومن خان صاحب، کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے جھوٹ بول کر عدالت کو ایکسپلائٹ کیوں کیا؟ جج صاحب غصے سے بولے۔ مومن کے وکیل کو بھی مومن سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ایسا کچھ چھپائے گا، لیکن جج صاحب، آج میری بہن کی حالت ہے اور وہ اسی خبیث کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے وہ زندوں میں رہی نہ مردوں میں، اس لیے یہی ذمہ دار ہے۔ وہ چیختے ہوئے بولا۔ مومن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے زریاب کا گلا گھونٹ دے۔ وقت بہت ہو چکا تھا، اگلی پیشی پرسوں کی تھی۔ اس سے پہلے کہ جج صاحب اٹھتے، وفا بولی۔ جج صاحب، میری درخواست ہے کہ خان حویلی کے تمام حضرات پر کہیں جانے کی پابندی لگائی جائے جب تک قاتل ثابت نہیں ہو جاتا۔ اس کی بات پر تمام لوگ تلملا کر رہ گئے، جبکہ جج صاحب کو بھی یہی مناسب لگا۔ انہوں نے خان حویلی کے سارے مردوں پر کچھ حوالدار تعینات کر دیے جو ان کی حویلی کے باہر پہرا دیں گے اور انہیں کہیں جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جج صاحب جا چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وفا زریاب لوگوں کے پاس جاتی، مومن اس کا بازو دبوچتے اسے گھسیٹتے باہر لے گیا اور گاڑی میں پٹکا۔
اور تیزی سے گاڑی دوڑائی۔ اسفندیار کو اس کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، اس لیے وہ بھی فل سپیڈ سے گاڑی دوڑاتا ان کے پیچھے لپکا کہ کہیں وہ وفا کو نقصان نہ پہنچا دے۔ خان حویلی میں ساری خواتین اس وقت دعا کر رہی تھی کہ فیصلہ ان کے حق میں ہو۔ ان میں سے کسی کا دھیان وفا کی طرف نہیں گیا تھا کہ وفا یہاں ہے بھی کہ نہیں۔ ایشل بھی دل ہی دل میں وفا کی کامیابی کی دعا کی تھی۔ آخر کسی نے تو وفا کو یہاں سے نکلنے میں مدد دی تھی۔ ایشل کا بھائی کیف اس کے کہنے پر وفا کو کورٹ لے گیا تھا، جہاں تک اجالا کو ثبوت بھی اسی نے اکٹھے کیے تھے۔ سب لوگ اسی کشمکش میں تھے جب مومن وفا کو گھسیٹتے ہوئے اندر آیا اور شہناز بیگم کے قدموں میں پھینکا۔ کیا ہوا مومن، تم اتنے غصے میں کیوں ہو اور اس کو کہاں سے لائے ہو؟ شہناز بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ آج ہم کیس نہیں جیت پائے اور وہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، صرف اور صرف اس کی وجہ سے جس نے اپنے بھائی کا کیس لٹکا کر 2 دنوں کی مہلت اور لے لی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کیسے اور مہلت لے سکتی ہے؟ نائلہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ پھپھو یہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ وکیل ہے، زریاب کی وکیل۔ اس نے نفرت سے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ وفا کوٹنے میں دقت ہوئی تھی کیونکہ مومن کے یوں پھینکنے پر اس کے پاؤں میں موچ آ چکی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر کھڑی ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس قاتل کی سائیڈ لینے کی؟ بولو۔ مومن نے اس کے منہ پر غصے سے ایک تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ کیونکہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہی ہوتا ہے اور میں تم لوگوں کی طرح ظالم نہیں بن سکتی۔ مومن نے اس کی بات پر وفا کو ایک اور تھپڑ رسید کیا جس سے گال سنسنا اٹھا۔ ایشل نے آگے آنے کی کوشش کی تو شازیہ اور نازیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا تاکہ وہ آگے جا کر وفا کو بچا نہ پائے اور ان کا مزاج کرکرا نہ ہو جائے۔ مومن، تم چاہے جتنی مرضی مجھے مار لو مگر تم حقیقت بدل نہیں سکتے۔ تم ظالم تھے، ظالم ہو، تم بہروپیہ ہو جو اپنے ساتھ 2 چہرے لیا پھرتا ہے۔ وہ مثال تمہارے لیے بنی ہے، نامومن اور کرتوت کافرانہ۔ مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی پشیمانی نہیں ہو رہی۔ اس کی بات سن کر مومن اور طیش میں آ گیا۔ اس نے وفا کو بالوں سے دبوچا اور اس کا منہ اپنے سامنے کیا۔ اچھا تمہیں میں ظالم لگتا ہوں تو اب میں تمہیں بتاتا ہوں ظلم کرنا کسے کہتے ہیں۔ اس نے وفا کو زمین پر پھینکتے کہا۔ لاؤنج میں ہی صوفے پر عمر کے کچھ کپڑے پریس کیے ہوئے تھے جن کے قریب اس کی بیلٹس بھی رکھی ہوئی تھی۔ مومن نے ان میں سے ایک بیلٹ اٹھائی اور اپنے ہاتھ پر لپیٹ کر وفا کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ وفا بس اندھی نظروں سے اسے گھور رہی تھی اور یہی بات مومن کے حنا پر کاری ضرب لگا رہی تھی۔ اس کو پھر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ مومن کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا اور اٹھتا ہی چلا گیا، ایک کے بعد ایک کاری ضرب وفا کے جسم پر لگا رہا تھا۔ وفا کی دردناک چیخوں سے پوری حویلی گونج اٹھی تھی۔ ایشل الگ رو رہی تھی اور مومن کو واسطے دے رہی تھی کہ وفا کو بخش دے، مگر وہ تو اس وقت فرعون بیٹھا تھا جس پر اس کی کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مومن، خدا را وفا کو بخش دو، پلیز اسے چھوڑ دو، اس پر ہاتھ مت اٹھاؤ، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ ایشل روتے ہوئے گڑگڑائی۔ وفا کا جسم لہو لہان ہو چکا تھا، قمیض جسم سے چپک چکی تھی۔ اب معافی مانگو مجھ سے اور کہو کہ تم زریاب کا کیس نہیں لڑو گے، تبھی یہ ہاتھ رکے گا، مومن نے تکبرانہ لہجے میں کہا۔ مگر وفا بھی ڈھیل مار کھاتی رہی تھی مگر لبوں سے ایک لفظ بھی معافی کا ادا نہیں کیا کیونکہ وہ حق پر تھی۔ شائزہ اور نعیمہ بیگم نے بھی مومن کو کافی دفعہ روکنے کی کوشش کی مگر اس کی ایک ہی دھاڑ نے انہیں پیچھے کر دیا۔ وفا کا ہونٹ پھٹ چکا تھا، منہ پر نیل پڑ چکے تھے، ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ اس وقت وہ قابل حالت میں لگ رہی تھی جو کسی بھی وقت خشک ہو سکتی تھی۔ مومن سانس لینے کے لیے رکا تو وفا لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ کیوں مومن خان، بس اتنا ہی دم تھا تمہیں بھی؟ تو تم اپنے بہت سے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے، تمہاری جان مجھ سے اتنی جلدی نہیں چھوٹے گی، اس نے تمسخرانہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، جس نے مومن کے تن بدن میں آگ لگا دی اور اس کا ہاتھ ایک دفعہ پھر بلند ہوا وفا کے جسم کو ضرب لگانے کے لیے، مگر وہ بیلٹ پیچھ میں ہی کسی نے اپنے ہاتھ پر روک لی تھی۔ اس نے روکنے والے کو دیکھا تو اسفندیار کو مقابل پایا جو خون رنگ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں اس کے ہاتھ سے بیلٹ کھینچتے ہوئے اس سے مکہ رسید کیا جس سے مومن لڑکھڑا کر پیچھے جا کر گرا۔ عمر نے آ کر ایشل کو شازیہ اور نازیہ کے ہاتھوں سے آزاد کروایا جو بھاگ کر وفا کے پاس گئی اور اس کا سر اپنے گود میں رکھ کر اسے ہوش دلانے لگی اور اس کے زخموں سے بہتے خون کو اپنے دوپٹے سے صاف کرنے لگی۔ اسفل سے وفا کی حالت دیکھی نہ گئی اور وہ مومن پر پل پڑا اور مکوں کی برسات کرتا چلا گیا۔ وہ اس کے اوپر بیٹھ چکا تھا اور اسے پوری طرح قابو کرتا اس کے منہ کا نقشہ بگاڑ چکا تھا۔ کمینے، تو نے ہاتھ کیسے لگایا وفا کو؟ میں تیرا ہاتھ توڑ کے رکھ دوں گا، اس نے مومن کا بازو ایک دوسری طرف موڑتے ہوئے کہا جس سے کڑک کی آواز آئی تھی اور اس کے ہاتھ کی ہڈی اپنی جگہ سے ہل چکی تھی۔ مومن کی ایک دردناک چیخ نکلی تھی۔ اس نے اپنی دونوں ٹانگوں سے اسفندیار کو پیچھے دھکیل دیا۔ سالے، تو تجھے کس بات کی مرچیں لگ رہی ہیں؟ میں اپنی بیوی کے ساتھ جو مرضی کروں، اس نے درد سے کڑھاتے ہوئے کہا۔
جب تک یہ سب تیرے پر نہیں بیتے گی تو کسی انسان کا درد نہیں سمجھ سکے گا، اور یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پرسوں تو اسی بات پر پچھتائے گا، روئے گا، اور یہ سن کر تیری حالت پر سب سے زیادہ خوش ہونے والا میں ہی ہوں گا۔ اسفندیار نے اس کو دیکھ کر ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ مومن نے اس کی طرف دیکھتے بندوق تان لی تھی اور اس کی دیکھا دیکھی اسفند نے بھی اس پر بندوق تان لی تھی۔ دونوں فریق اس وقت ایک دوسرے کے آمنے سامنے ایک دوسرے پر بندوق تانے کھڑے تھے، جس کو دیکھ کر وہاں کھڑے سب لوگوں کے دل دہل گئے۔ ایشل جو وفا کو کمرے میں لے کر جا رہی تھی، وفا کو رکتے دیکھ خود بھی رک گئی۔ وفا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسفندیار کو مومن کے نشانے میں دیکھ کر وہ سٹل ہو چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مومن رحم نہیں کھائے گا، لیکن یہاں بھی مومن نے اپنی سفاکی دکھا دی تھی۔ اس کی بندوق سے گولی چلی تھی اور اسفندیار کا بازو چیرتے ہوئے چلی گئی۔ وہ ایک دم لڑکھڑا کر پیچھے کو گرا تھا۔ اس کو گولی لگتے دیکھ وفا کے جسم سے جان نکل گئی تھی، وہ بھی لڑکھڑا کر نیچے گری تھی اور اسفندیار کے پاس پہنچنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسفند، اس کے منہ سے کپ کپاتے ہوئے اسفندیار کا نام نکلا تھا۔ گولی چلتے دیکھ سب خواتین کی چیخ نکلی تھی۔ نعیمہ بیگم لپک کر اس کے پاس آئی تھی، جو اپنا خون اپنے ہاتھ سے دبا رہا تھا۔ ثاقب صاحب نے اسفند کو جھٹکے سے اپنی طرف موڑ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا تھا، جو انہیں بھی غصے سے کھول کر دیکھ رہا تھا، اور پھر بندوق پھینکتے غصے سے باہر کی طرف نکل گیا۔ اسفند، کیا تم ٹھیک ہو؟ تمہیں زیادہ تو نہیں لگی؟ کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ وفا کی فکر سے بھرپور لفظ ایک میں محبت پنہاتی کو وہاں کھڑے ہر شخص نے محسوس کیا، اور اس کی حالت دیکھ سب ششد رہ گئے۔ وفا، میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا، مجھے بس گولی لگ گئی ہے، دیکھو میں ٹھیک ہوں۔ ایشل، تم وفا کو کمرے میں لے کر جاؤ اور اس کی مرہم پٹی کرو۔ اس نے پہلے وفا کو دلاسا دیتے ہوئے پھر ایشل سے وفا کو لے جانے کا کہا، جو فوراً اسے وہاں سے لے کر چلی گئی تھی، اور عمر فوراً اسفندیار کو ہسپتال لے گیا، جو کہ آنے والے معاملات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ زریاب کی دوسری جیل میں منتقل کر دیا گیا تھا، جہاں بہت سی آسائشیں تھیں۔ بے شک آج وفا نے قاتل کا نام نہیں لیا تھا، نہ ہی کسی کورٹ میں قاتل کے بارے میں کچھ بتایا تھا، مگر پھر بھی زریاب اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جان گیا تھا کہ وہ قاتل سے واقف ہے۔ پھر کیوں اس نے عدالت میں ذکر نہیں کیا؟ یہی چیز زریاب کو پریشان کر رہی تھی۔ کہیں وفا کی جان خطرے میں تو نہیں تھی؟ کیا خطرہ لاحق تھا؟ اسے یہ سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن وہ اس بات سے انجان تھا۔ بے شک وفا قاتل کے بارے میں جانتی تھی، مگر زریاب یہ نہیں جانتا تھا کہ پیشی کا وقت ختم ہونے والا ہے، اور اگر آخری وقت میں وفا قاسم کا نام لے لیتی، قاسم ضرور پیشی کے بعد اپنے لیے کوئی بیک اپ پلان تیار کر کے رکھ لیتا، جس کا وفا قاسم کو بالکل بھی موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس لیے آج وفا نے قاسم کو ذرا سا بھی یہ تاثر نہیں دیا کہ وہی قاتل ہے، تاکہ قاسم فرار نہ ہو جائے۔ وفا تو ایک دن میں ہی اس پر قیامت لانے کا ارادہ رکھتی تھی، جس کی وفا کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، اور وہ آنے والے کل سے انجان اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا۔ آج پیشی کا دن تھا۔ سبھی کمرہ عدالت میں جمع ہو چکے تھے۔ جب پٹیوں میں لپٹی وفا کو آتے دیکھ جج صاحب کچھ حیرت کا شکار ہوئے۔ وفا کی حالت بہت بری تھی، مگر وہ آج کسی بھی حال میں کیس جیتنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ اس سے کھڑا بھی صحیح سے نہیں ہوا جا رہا تھا، مگر پھر بھی وہ زریاب کے لیے آج یہاں موجود تھی، اور زریاب اس کی حالت کو دیکھ کر تڑپ گیا تھا۔ اسے جاننے میں ایک لمحہ لگا تھا کہ وفا کی یہ حالت کس نے کی ہوگی۔ مومن کا ایک ہاتھ فریکچر ہو چکا تھا، جسے اسفندیار نے پرسوں توڑا تھا، اس وجہ سے اس کے بھی ایک ہاتھ پر پلاسٹر بندھا تھا۔ محترمہ وفا خان، آپ کی حالت ٹھیک نہیں، اور پھر بھی آج آپ یہاں تشریف لائے ہیں، آپ کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ جج صاحب نے کارروائی کرنے سے پہلے پوچھا۔ وفا ان کی بات سن کر تلخی سے مسکرائی۔ جج صاحب، میرے یہ حالت میرے نام نہاد شوہر نے کی ہے، جو اپنی انا میں آ کر باقی سب کو خاک سمجھنے لگ گئے ہیں، لیکن وہ اس بات سے انجان ہے، جب اللہ کسی ظالم کی رسی دراز کرتا ہے تو عذاب بھی سخت ہی دیتا ہے۔ جج صاحب نے افسوس سے سر جھٹکا، انہوں نے کارروائی شروع کرنے کی تلقین کی۔ جج صاحب، میں معذرت سے کہنا چاہوں گا، میری ساتھی وکیل کے پاس کل کی طرح آج بھی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہوگا جس سے یہ ثابت ہو سکے قاتل کوئی اور ہے، اور یہ سراسر زریاب کو بچانے کی کوشش کے علاوہ کچھ نہیں۔ مومن کے وکیل نے وفا پر طنز کرتے کہا۔ وفا نے دلچسپی سے اس کی بات ملاحظہ کی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب جو دلیلیں وہ دینے لگی ہے، اس کے بعد اس وکیل کو اپنی وکالت پر ہی شک ہونے لگے گا۔ مائی لارڈ، آج میں بغیر عدالت کا وقت ضائع کیے سیدھے راستے پر آنا چاہوں گی، جسے ظلم کر وکیل صاحب تھوڑی دیر کے لیے لڑکھڑا جائیں گے، اس لیے میں ان سے درخواست ہے کہ سنبھال لیجیے، کیونکہ آنے والے وقت میں آپ کو جھٹکے ضرور لگیں گے، اس نے شرارت سے آنکھ میں میچتے ہوئے کہا۔ تو وکیل صاحب ہڑبڑا کر رہ گئے۔ جج صاحب، یہ بات آج کی نہیں ہے، بلکہ کئی دن پہلے کی ہے۔ اجالا صاحبہ، آج نہیں، یہ لوگ مرحومہ بنا چکے تھے، اپنی ہی بہن کے شور پر ڈالتی تھی، مگر کبھی انہیں دریا کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہ ملا۔
ایک دن انہیں ان کے فون پر ایک انون نمبر سے میسیج آیا جس میں شخص نے خود کو زریاب کہہ کر متعارف کروایا۔ ان دونوں کی باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ اس کی باتوں پر مومن کا خون کھول رہا تھا۔ وہ شخص دن کو دن کہتا، وہ دن بعد بھی وہ شخص رات کو رات کہتا تو جلا اس کی بات پر یقین کر لیتی تھی۔ وہ اس کے عشق میں اتنا ڈوب چکی تھی، اسے اپنی عزت کی پرواہ نہ رہی، اور ایسے ہی ایک رات وہ اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر اس شخص سے ملنے چلی گئی۔ یہ کیا بکواس ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ میری بہن پر الزام ہے، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ جھوٹی عورت، اپنے بھائی کو بچانے کے لیے تم اس طرح الزام نہیں لگا سکتے میری بہن پر۔ مومن اپنے ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر اس کی طرف لپکا، جسے حوالداروں نے راستے میں ہی روک لیا۔ مومن صاحب، عزت کو اگر عدالت میں لائیں گے تو پگڑیاں تو سروں سے اتر کر پیروں میں گریں گے ہی۔ وفا نے لفظ کو حقارت سے ادا کیا۔ آبجیکشن مائی لارڈ، وفا صاحبہ خود اعتراف کر رہی ہے، رابطہ کرنے والا زریاب ہی ہے، مگر ساتھ ہماری اجالا صاحبہ پر الزام تراشی بھی کر رہی ہے۔ وکیل نے ٹانگ اڑاتے کہا۔ آبجیکشن اوور رولڈ، جج صاحب نے چشمے کے اوپر سے دیکھتے کہا اور وفا کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ جی تو جج صاحب، جیسے اجالا وہاں پہنچی، زریاب نامی کوئی شخص تو وہاں انہیں نظر نہیں آیا، مگر ان کے خاندان کے ہی فرد نے ان کی عزت ضرور لوٹ لی تھی، جسے وہ اپنے بھائی جیسا سمجھتے تھے۔ سب فرد سانسیں روکے اس کے اگلے لفظ ادا کرنے کے انتظار میں تھے۔ بے چین تو مومن بھی ہوا اٹھا تھا۔ جی ہاں جج صاحب، وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ان کا پھپھو زاد قاسم خان ہے۔ وفا نے قاسم کی طرف اشارہ کرتے چیخ کر کہا، یہاں تک کہ اس کے گلے میں خراشیں پڑ گئی اور قاسم کا رنگ سفید پڑ گیا، جیسے کوئی مردہ قبر سے اٹھ کر سامنے آ گیا ہو۔ عدالت میں موت کا سناٹا چھا گیا کہ سب کی سانسیں رکی تھی۔ قاسم کا رنگ اڑ چکا تھا اور آواز باختہ ہو چکے تھے، کچھ سجائی نہ دیا، تبھی ہڑبڑا کر باہر کو بھاگا۔ سب باہر کھڑے پولیس اہلکاروں نے اس کی گردن پر تھپڑ رسید کر کے اس کے دونوں بازوؤں سے قابو کیا اور زبردستی گھسیٹتے ہوئے کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا۔ میں نے کسی سے کوئی زیادتی نہیں کہی، یہ سراسر جھوٹ ہے، میں تو اس رات باہر تھا، وہ چیخ چیخ کر بے گناہی ثابت کر رہا تھا، جبکہ وفا اس کو جلاتی ہوئی مسکراہٹ سے دیکھ رہی تھی، جس سے وہ لرزش ہو رہا تھا۔ جج صاحب، اب یہ سب دیکھ کر تو مجھے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مجرم کون ہے۔ جج صاحب نے سمجھ کر سر ہلایا۔ مومن کا دل دھک دھک کر رہا تھا آنے والے وقت کا سوچ کر، جبکہ صاحب کے دل میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ مومن کے وکیل نے پوچھا تو وفا نے اسے تنہی نظروں سے گھورا۔ جج صاحب، قاسم خان نے نہ صرف اجالا سے زیادتی کی ہے بلکہ اور بھی کئی لڑکیوں کو اپنے ہوش کا نشانہ بنایا، کیونکہ انہیں سیڈیوس کرنے کی بیماری ہے۔ وفا نے نفرت سے کہا، یہ جھوٹ ہے، الزام ہے مجھ پر۔ قاسم دھاڑس سے موت اپنے قریب پھٹکتی محسوس ہو رہی تھی۔ جج صاحب، میں ان کی ہوش کی چشمدید گواہوں کو کٹہرے میں بلانے کی اجازت چاہوں گی۔ وفا نے قاسم کی بکواس سرے سے ہی نظر انداز کرتے گواہ کو بلانے کی اجازت چاہی۔ اجازت ہے۔ جج صاحب کی اجازت پر اسود اسکال کٹوری والے ملازم کلیہ حاضر ہوا، جس کو دیکھ کر قاسم مرنے والا ہو گیا، اور مومن بھی اپنی حویلی کی پرانی ملازمہ کو لمحے میں پہچان گیا تھا، جو کچھ عرصے سے غائب تھی۔ وہ کٹہرے میں آئی اور اول سے آخر تک سب کہانی سنائی، جو شروع سے اس پر بیتی تھی کہ وہ کال کٹہری میں کیسے پہنچے اور قاسم نے کس طرح کس کے ساتھ زیادتی کی۔ یور آنر، یہ جھوٹ بھی تو ہو سکتا ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اسے خرید لیا ہو۔ وکیل صاحب نے تنزیہ کہا تو وفا نے واہ کے انداز پر آئیبرو جھکایا۔ میں جانتی تھی قانون اندھا ہوتا ہے، آج دیکھ بھی لیا۔ وفا نے وکیل صاحب کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا تو وہ تلملا کر رہ گئی۔ یہ لڑکی نے ناقور چنے چبوا رہی تھی۔ بہرحال جج صاحب، یہ رہا قاسم کا منہ زبان اعتراف، جس میں یہ خود اپنے منہ سے جالا سے کی گئی زیادتی کا اعتراف کر رہا ہے۔ وفا نے جج صاحب کو ویڈیو دیتے کہا، جس کو عدالت میں لگی LCD پر پلے کیا گیا۔ جیسے جیسے ویڈیو چل رہی تھی، خان حویلی کے لوگ زمین میں گڑتے چلے گئے۔ مومن کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ سچ نہایت کراہے تمیز حالت میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، جہاں صاف دکھ رہا تھا مجرم کوئی اور نہیں بلکہ قاسم ہے۔ نہیں، یہ میں نہیں ہوں، قاسم نے سچائی کھلتی دیکھ ہکلا کر کہا۔ تیری تو؟ مومن بغیر کسی کا لحاظ کیے اس پل پر پڑا، یہاں تک کہ اس کے بازو میں درد کی لہریں اٹھنے لگیں۔ عمر نے بمشکل اس کو قابو کیا۔ اسفندیار نے تو نخوت سے اس سے نظریں ہی موڑ لیں۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت قاسم خان کو پھانسی کی سزا سناتی ہے اور زریاب خان کو باعزت بری کرتی ہے۔ عدالت زریاب خان سے معافی طلب کرتی ہے کہ انہیں مجرم سمجھ کر جیل میں رکھا گیا۔ جج صاحب نے فیصلہ سنایا تو وفا نے خوشی کے احساس سے آنکھیں مون لیں اور رب کا شکریہ ادا کیا۔ زریاب کٹہرے سے نیچے اترا تو وفا نے خوشی کے جذبات سمیت اسے گلے لگایا اور پھر دونوں نے مل کر جذباتیات کا سمندر آنسو کی صورت بہا دیا تھا۔ ان کو دیکھ سب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ جج صاحب، ان کے جذباتی ملن پر مسکرا دیے۔
انہوں نے آج تک بہت سی کیس دیکھے تھے، مگر ایک بہن کو بھائی کا کیس لڑتے، ایک بہن کو بھائی کی حفاظت کرتے پہلی بار دیکھا تھا۔ مومن آج اپنی بنائی گئی اونچی عمارت سے نیچے گرا تھا، وفا سے آنکھیں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ جج صاحب، میں ایک اور فیصلہ آج ساتھ ہی چاہتی ہوں۔ میں پورے ہوش و حواس میں مومن خان سے خلا کا مطالبہ چاہتی ہوں۔ یہ رہے خلا کے پیپرز، میں چاہتی ہوں آج یہی پیپر سائن کیے مجھے اس نام نہاد مالک اور نوکر کے رشتے سے آزاد کر دے۔ جج صاحب نے غور سے پیپرز ملاحظہ کیے، اور مومن کی تو وفا سے لاتی کی بات پر ہی جان ہی نکل گئی تھی۔ نفرت کی پٹی ہٹی تھی تو مومن کی پرانی محبت زندہ ہو اٹھی تھی۔ نہیں گلرخ نہیں، مجھے معاف کر دو۔ وہ ہڑبڑا کر وفا کے پاس آیا اور اسے منت کرنے کے انداز میں کہا۔ وہ شکستہ حال اس کے سامنے کھڑا تھا، جیسے سب کچھ کھو چکا ہو۔ بچہ ہی کیا تھا اس کے پاس، نہ محبت، نہ یقین، نہ عزت۔ بس ایک موقع دے کر دیکھو گلرخ، میں تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا، تمہیں زمین پر قدم رکھنے نہیں دوں گا، تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا، بلیو می۔ اس نے اس کے دونوں بازو کو تھامتے کسی جنونی شخص کی طرح وفا کو احساس دلاتے کہا، جیسے اسے پانے کی ہر ممکن کوشش کر لینا چاہتا ہو۔ ہا ہا ہا، اس کی باتوں پر وہ ہنستی، نہایت کھوکھلی ہنسی۔ تم ایک موقع کی بات کرتے ہو مومن، میں نے تمہیں 1000 موقع دیے، مگر تم نے کیا کیا؟ میں محبت سمجھ کر تمہیں موقع دیتی رہی اور تم میری محبت کا مذاق بناتے رہے۔ اور کیا کہہ رہے ہو، زمین قدم پر رکھنے نہیں دوں گے؟ تو تم تب کہا تھا جب میں ٹھٹرتی رات میں ٹھنڈی زمین پر سو کر سوتی تھی۔ مومن کو پچھتاووں کے ناک ڈسنے لگے۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے کہا، رانی بنا کر رکھو گے؟ تب تم کہا تھا جب تمہارے یہ نام نہاد رشتے مجھ سے نوکرانوں کی طرح کام کروا رہے تھے، بشمول تم بھی۔ تب کہا کہ تھی تمہاری سو کالڈ محبت اتنے مہینوں کے علاوہ آج وفا کے اندر سے نکل رہا تھا۔ کون سا ایسا کرایہ میز کام ہوگا جو ان بے ضمیروں نے مجھ سے نہیں کروایا؟ وہ سرخ آنکھوں سے دھاڑی، وہ اور ان سب کے سر ندامت سے جھک گئے، اور وفا کے گھر والے اس کے اتنے صبر پر رو دیے۔ افسوس، میں ورق تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح تھی جس میں تمہاری محبت رقم تھی، مگر تم مجھے نہ پڑھ پائے۔ اس نے سوکھ بہتی آنکھوں سے اسے اس کی اوقات یاد دلائی۔ اور کیا کیا تم نے؟ ایک زندہ لڑکی کو مردہ قرار دے کر صرف اور صرف اپنے بدلے کے لیے مجھے اور میرے بھائی کو بدلے کی بھٹی میں جھونک دیا۔ تم نے سب کو یہ بتانا گوارا نہیں کیا کہ وہ ہسپتال میں ہے، وہ مری نہیں۔ اصل میں یہ بات اس لیے نہیں جانتا کہ اس کے جانے کے بعد ڈاکٹر نے تمہیں یہ میریکل بتایا، اور تم نے سوچا کیوں نہ اس چیز کا فائدہ اٹھایا جائے۔ اس لیے تم نے اپنے خاندان والوں کو بھی اس چیز کی بھنک نہیں لگنے دی، نہ ہی اس کی ماں کو جو اس کی یاد میں روتی رہی۔ مومن، تم رحم کے قابل ہی نہیں، تمہیں تو اپنے تکبر اور غرور سمیت مر جانا چاہیے۔ مومن گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ گلرخ، اس کے منہ سے فقط یہی نکلا، گلرخ۔ اس سے پہلے کہ مومن اس سے کچھ کہتا، وفا نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ مومن، تم کیا چاہتے ہو، علیحدگی یا معافی؟ وفا نے اسے 2 آپشن دیے جو اس جیسے انسان کے لیے قابل قبول نہیں تھے۔ گلرخ، ٹھیک ہے تو ان پیپرز پر سائن کر دو، سمجھو میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ کچھ پراپرٹی پیپرز ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ وفا آگے بولتی، مومن نے فوراً پیپر سائن کرنے شروع کیے۔ اس کی افراتفری دیکھ وفا نے اسے روکا۔ مومن صاحب، ایک دفعہ پڑھ لیجئے۔ لیکن اس نے بغیر پڑھے ہی سائن کر دیے۔ دیکھا آپ نے جج صاحب کہ مومن خان نے پورے ہوش و حواس میں اس پراپرٹی کے علاوہ خلا کے پیپرز پہ بھی سائن کر دیے ہیں۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے وفا کو سب کے سامنے خلا دی تھی۔ وہ جتنا خود کو کوستا اتنا کم تھا۔ وہ اپنی زندگی سے ہیرے نکال کر کوئلے بھر بیٹھا تھا۔ سب کچھ صاف تھا، ان کی علیحدگی سب کے سامنے ہوئی تھی، سب گواہ تھے اس چیز کے۔ وفا نے پیپرز اکٹھے کیے اور جج صاحب کو دیے اور اپنی فیملی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر نکلتی چلی گئی۔ مومن اس کی گاڑی کے پیچھے بھاگا تھا اپنا سب کچھ کھو دینے کے بعد۔ گلرخ، رک جاؤ رک جاؤ، گلرخ! وہ بھاگتے بھاگتے چلا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ گر کر زخمی ہو گیا، لیکن وفا نے پلٹ کر تک نہ دیکھا، کیونکہ وہ اسے پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ چکی تھی۔ وفا کے گھر میں عید کا سماں تھا۔ آج طاہر صاحب کے گھر کے دونوں چاند جو آنگن میں اتر آئے تھے، وفا کی امی سائمہ بیگم سے زیادہ خوش تو شاید ہی کوئی اور ہوتا۔ سحر بھی خوشی کے آنسو لیے انہیں خوش دیکھ رہی تھی، مگر دریاب کے پاس جانے کی اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بھائی، ہماری بیٹی سحر صبح سے تیاریوں میں لگی ہوئی ہے، تم نے اس کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا۔ ادھر آؤ سحر۔ انہوں نے دریاب کی توجہ سحر کی طرف دلوائی جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے نزدیک آئی۔ سائمہ بیگم ان کو کچھ وقت کے لیے تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ دریاب نے اپنی گود سے اپنے بیٹے کو نیچے اتارا اور اس کے قریب ہوا۔ سامنے کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اس نے اسے والہانہ انداز میں تکتے کہا۔ وہ میں کیا تم کیا سمجھی؟ مومن کی کیے کی سزا میں تمہیں دوں گا۔ دریاب نے سحر کے اٹک اٹک کر بات کرنے پر کہا تو اس نے آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔
ذریعہ پلیز مجھے معاف کر دے، میرے خاندان کی وجہ سے آپ سب کو اتنی تکلیف سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کے رو کر کہنے پر ذریعہ افسوس و جان سے قربان ہوا۔ میری جان، تمہیں کس نے کہا مجھے تم سے گلہ ہے؟ میں تم سے ذرا بھی مایوس نہیں۔ میری غیر موجودگی میں جس طرح تم نے میرے گھر والوں کو سنبھالا، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں تمہارا۔ اس نے سحر کا منہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، جو مومن نے کیا وہ اس کا فعل تک، جس کی بدولت میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے میرا دل نوچ لیا ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں۔ اس نے دکھی دل سے کہا، وفا کے لیے اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس نے جو سہا تھا وہ سن کر اس کا دل کیا کہ وہ اپنی ہستی مٹا دے، جو وہ یہاں اپنی بہن کو بچانے کے لیے موجود نہیں تھا۔ ذریعہ، میں نے آپ کو بہت یاد کیا، ہر وقت ہر لمحہ مجھے کاٹنا عذاب لگا تھا آپ کے بغیر۔ سحر نے ذریعہ کے سینے سے لگتے کہا، جس کو ذریعہ نے اپنے سینے میں کسی انمول متاع کی طرح بھینچ لیا۔ اب کہیں نہیں جاؤں گا، نہ تمہیں چھوڑ کر، نہ وفا کو۔ وفا کی عدت کو 2.5 ماہ بیت چکے تھے، وہ بس ایک کمرے تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ذریعہ کا دل کرتا تھا اس کی چڑیا کی طرح چہچہاتی بہن خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ ذریعہ آج اس کے کمرے میں آیا، جو بالکنی میں کھڑی باہر نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ وفا! ذریعہ کی آواز پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ ارے بھائی آؤ نا۔ وفا، کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں پہلے کی طرح نہ بات کرتی ہو، نہ ہنستی کھیلتی ہو، تمہیں ایسا دیکھ کر دل دکھتا ہے میرا۔ میری جان، ذریعہ کرب زدہ لہجے میں بولا، میرے لالے کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میرا لہجہ تو میں نے باہر ہی بدل لیا تھا، البتہ مضبوط مجھے یہاں کی آزمائشوں نے بنا دیا، جس میں اسود نے میرا پورا ساتھ دیا۔ اور رہی بات میرے حال کی، تو یہ معاشرہ لاڈلوں کا بہت برا حال کرتا ہے۔ ذریعہ اب جہاں اس کی اتنی گہری باتوں پر دکھی ہوا تھا، تو اسود کے ذکر پر بری طرح چونکا۔ پہلی دفعہ وفا نے وہاں کے کسی شخص کا ذکر اچھے لفظوں میں کیا تھا۔ ذریعہ افسر سے ملنا چاہتا تھا، مگر اس کی مصروفیات کی وجہ سے مل نہیں پایا تھا۔ اب جب کل اسود نے کہا تھا کہ وہ ذریعہ سے ملنا چاہتا ہے، تو اس کے گھر نے اسے خوشدلی سے اسے اجازت دے دی تھی۔ اب تو وہ کل کے انتظار میں تھا کہ وہ ذریعہ کے آنے کا مقصد جان سکے۔ اسفیان کا استقبال وفا کے گھر بہت عمدہ طریقے سے کیا گیا تھا۔ ایک پرلطف سا کھانا کھانے کے بعد اسفیان نے اپنے آنے کا موضوع بیان کیا۔ میں جانتا ہوں اب جو میں بات کرنے والا ہوں، اس کے لیے مجھے اپنے گھر سے کسی بڑے کو لانا چاہیے تھا، مگر میں پہلے وفا اور آپ سب کی مرضی جاننا چاہتا تھا۔ میں وفا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ شاید ہی وہ کبھی اتنا نروس ہوا ہو جتنا اب تھا۔ اس کی بات پر لاؤنج میں خاموشی چھا گئی اور سب کی نظروں نے معنی خیزی سا متبادل کیا۔ نہیں، میں اپنی بیٹی کو وہاں دوبارہ نہیں بھیجوں گا جہاں اس نے اتنے ظلم سہے، سائمہ بیگم نے ڈرتے ڈرتے ہوئے فکر مندانہ لہجے میں کہا، جس پر ذریعہ نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر روکا۔ کوئی ایک وجہ بتا دو کہ وفا کی شادی ہم تم سے کرتے۔ اسفیان، جو سائمہ بیگم کی بات پر مایوس ہو چکا تھا، ذریعہ کی بات پر کچھ حوصلہ ہوا، کیونکہ میں اسے بہت خوش رکھوں گا۔ اسفیان کی بات پر ذریعہ نے کہا، وہ تو اور بہت سے لوگ بھی کر سکتے ہیں، تم اپنی بات کرو۔ اس کی بات پر اسفیان خاموش ہو کر رہ گیا۔ محبت کرتے ہو اس سے؟ ذریعہ کی بات پر اسفیان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حیران مت ہو، تمہاری محبت میں اب نہیں بلکہ اسی روز جان گیا تھا جب وہ غنی میں گئی تھی، اور تمہاری محبت اب کی نہیں بلکہ بہت پرانی ہے۔ شاید جب تم لوگ باہر تھے تبھی تم اسے چاہنے لگے تھے۔ اس کی بات پر اسفیان نے اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ میں بھی چاہتا ہوں وفا اپنے حصے کی خوشیاں پائے، تاکہ وہ اپنے پچھلے سمگم بھلا دے، اور اس بات کو یقینی تم ہی بنا سکتے ہو، اور یہ میں نے وفا کی آنکھوں سے جانا ہے۔ مجھے میری بہن کی خوشی سب سے عزیز ہے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھتے زیادہ طلب انداز میں کہا۔ تو اس کے والدین بھی اپنی بچی کی خوشیوں کے لیے راضی ہو چکے تھے، جس پر اسفیان مسرور ہو اٹھا۔ میں کن لفظوں میں آپ کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے مجھے میری زندگی سے نواز دیا ہے؟ اسفیان نے خوشی کے باعث نم لہجے میں کہا۔ تو باقی سب بھی ہنس دیے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر میری بہن کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی آیا، ذریعہ نے وارننگ دیتے لہجے میں کہا، تو آپ میری جہاں لے لیجیے گا۔ اسفیان نے فوراً اس کی بات اچکتے کہا۔ تو محفل گلے گلزار ہو گئی، لیکن میں وفا سے ایک دفعہ پردے کے پیچھے سے ہی بات کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو۔ اس کی بات پر ذریعہ نے سر ہلاتے سحر کو اشارہ کیا، جو وفا کو مردان خانے میں لے گئی، جہاں اس کی اور اسفیان کے درمیان پر پردہ حائل تھا۔ اتنی لمبی خاموشی کو توڑتے اسفیان نے ہی پہل کی تھی۔ کیسی ہو وفا؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک۔ تم کیسے ہو اور مورے کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں اور مورے بھی، لیکن تم نے تو جانے کے بغیر بات پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ میں پچھلی باتوں کو بھلانا چاہتی ہوں اسفیان، اور اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ میں حال میں جیا جائے۔ اسفیان نے سمجھ کر سر ہلایا۔
اس کی خاموشی پر وفا کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا میری کوئی بات بری لگ گئی؟ وفا نے بے تامی سے پوچھا۔ تو وہ تو اس کا محسن تھا، بھلا وہ اس کا دل کیسے دکھا دیتی؟ نہیں، تمہارا کہا کبھی برا لگا ہے؟ جو برا لگے گا، لیکن ہاں، میں تمہارے لیے نکاح کا پیغام لایا ہوں۔ اس کی بات وفا کی دھڑکنیں تیز ہوئی۔ اس کا دل کیا کہیں چھپ جائے۔ دل کی دھڑکن حد سے سوا ہوئی۔ بھلا وہ اتنی خوش قسمت تھی کہ سونیا جیسا شخص بخت شور اس کے نصیب میں ہوتا؟ وہ تو اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی تھی۔ اصل میں جانتے بوجھتے تمہارے لیے ایک بڑھتی ہوئی لڑکی سلیکٹ نہیں کر سکتی۔ تمہیں پورا حق ہے خوشیوں پر، اس لیے بہتر ہے تمہیں وہ لڑکی ملے جس کی زندگی میں پہلے کوئی مرد نہ آیا ہو۔ وفا نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر کہا۔ سچ کہتے ہیں محبوب سے ظالم اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ جب تک وہ عاشق کی رگ رگ میں اپنے لیے بے سکونی نہ دیکھ لے، تب تک اس پر وصل حلال نہیں کر سکتا۔ اسود نے سر جھکا کر کرب سے آنکھیں میچتے کہا، مگر دل میں ایک میٹھی سی کسک تھی۔ بہرحال مجھے تمہارے ماضی سے کوئی غرض نہیں، مجھے تمہارا حال خوبصورت بنانا ہے۔ میں امی کو بھیجوں گا رشتہ پکا کرنے، اور ٹھیک 1 ماہ بعد ہمارا نکاح مقرر ہوگا۔ اس دن میں تمہیں بتاؤں گا میری شریک ہاتھ اس دنیا کی کس قدر شفاف اور پاک محبت ہے، عشق ہے میرے لیے۔ تب تک میرے لیے اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہتا اسود اسے حیران پریشان چھوڑ کر جا چکا تھا، جبکہ دوسری طرف کھڑا زریاب اپنی پسند پر دل سرشار ہوا تھا۔ وہ شخص وفا کو اس دنیا کی تمام خوشیاں دے سکتا تھا، اب اسے کوئی شک و شبہ نہیں رہا۔ 1 ہفتے بعد نعیمہ بیگم آ کر رشتہ پکا کر گئی تھی اور وفا کو بہت سارا پیار دے گئی تھی۔ وفا کو شہر سے پتہ چلا تھا زریاب کی خواہش ہے وہ اسود سے شادی کرے، تو اس کے لالا اس کے دل کی بات جان ہی گیا تھا۔ وہ کیسے بھول گئی تھی؟ وہ 2 دل ایک جان تھے۔ یہ ماہ کیسے چٹکیوں میں گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ آنن فانن ہوئی تھی اس کے نکاح کی تیاریاں۔ اسود یار چاہتا تھا پہلے ان کا نکاح ہو جائے تاکہ وہ وفا کے حقوق اس پر اچھی طرح واضح کر دے اور اسے حویلی واپس لے جانے تک کچھ وقت بھی مل جائے گا۔ وفا کو سیٹل ہونے میں اسود یار نے اپنے والدین کو پہلے ہی اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ حویلی والوں کو نکاح کے بابت کچھ نہیں بتائے گی، اور وہ بھی اسود یار کی خواہش کا احترام کرتے مان گئے تھے۔ مانتے بھی کیوں نہ، اتنی دیر بعد تو ان کے بیٹے کی زندگی میں بہار آئی تھی، جس کی وجہ سے 24 گھنٹے اس کے چہرے پر شادابی رہتی تھی۔ 3 دن بعد ان دونوں کا نکاح تھا، جس سے صرف امل، ایشل اور نوری ہی واقف تھے جو کہ ان کے نکاح میں شریک ہونے جا رہے تھے۔ ایشل اور عمر کا پچھلے ہفتے ہی نکاح ہوا تھا اور انہوں نے بھی اپنا ریسیپشن اسود یار لوگوں کے ساتھ ہی کرنے کا سوچا تھا، جب وہ نکاح کو ایکسپوز کرنے سب کے سامنے۔ اسود یار کے تو اس ماہ سے رنگ ڈھنگ ہی بدلے ہوئے تھے، بڑا خوشگوار سا پھرتا تھا۔ جو بھی اس سے پوچھتا تو جواب دینے کے بجائے کہیں کھویا سا رہتا۔ یہ حالت تو اس کی سب نے ہی نوٹ کی تھی۔ اب بھی وہ رات کے اس پہر کمرے میں کھڑا اپنی بالکنی سے چاند کو دیکھ رہا تھا، جب عمر اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کے اس طرح چاند کو دیکھتے شرارت سے مسکرایا اور اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ لوگ تو چاند میں ہی اپنا دلدار تلاش کر لیتے ہیں، اور آپ کی حالت ان لوگوں سے مختلف نظر نہیں آ رہی لالا، اور کل تو یہ چاند باقاعدہ آپ کی دسترس میں آنے والا ہے۔ اس نے اسود یار کو دیکھتے کاخ میچتے کہا، جو اس کی بات پر ہڑبڑا سا گیا تھا اور اس کی بات کا پس منظر سمجھ کر اس کو مصنوعی غصے سے گھورنے لگا۔ مطلب کیا ہے تمہاری اس بات کا؟ اسود یار نے کائبرو چکاتے پوچھا۔ ارے بات کو مت بدلیے، سچ بتائیے گا، یہ جو آپ کے چہرے پر گلو ہے، اس خوبصورتی کا راز وفا بھابھی بھی ہے نا؟ اسود نہ چاہتے ہوئے عمر کی بات پر کھل کر ہنس دیا تھا۔ اس کی خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ اسود نے اس کو یوں خوش ہوتے دیکھ دل سے اس کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی، جو شاید عرش پر پہنچنے کا وقت آ چکا تھا۔ مومن کا حال تو اب کسی ہارے ہوئے جوہری کی طرح تھا جو اپنی تمام جمع پونجی لوٹا چکا ہو۔ اب اس کا زیادہ تر وقت اپنے ڈیرے پر ہی گزرتا تھا، جہاں اس کو پچھتاووں کے ناگ ڈستے رہتے اپنا سارا دامن خالی ہی لگتا تھا۔ جب وفا پاس تھی تو اس کی قدر کی نہیں کی، لیکن جب وہ اس کی زندگی سے نکل گئی تو اس کی عادت سی ہونے لگی تھی۔ اس کے بغیر حویلی ویران لگتی تھی، یہاں تک کہ اسے ہر جگہ وفا دکھائی دینے لگی۔ وہ اس سے معافی مانگنے کے لیے تڑپتا تھا، اس سے ملنے کے لیے، مگر وقت اور حالات دونوں ہی اسے اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ کئی بار اس کی دہلیز پر گیا تھا اس سے معافی مانگنے، مگر زریاب نے جھڑک کر اس کو حویلی کے باہر سے ہی لٹا دیا۔ اس کے اندر محبت سلگ رہی تھی، وفا کو نہ پانے کی، وفا کو کھو دینے کی، اور اس محبت کو سلگایا بھی تو اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی تھا نا۔ اسے آج بھی اپنے کیے کے ظلم و ظالم یاد تھے، مگر وقت کسی بھی طرح واپس نہیں پلٹ سکتا تھا۔ جہاں سب پہلے کی طرح ہو جاتا، وہ اب اجالا کو دیکھنے ہاسپٹل جاتا تھا۔ اس کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی تھی۔ یہ سب انہی کے کیے گئے مظالم کا نتیجہ تھا، جو اب تک ان کے در پر کوئی خوشی تک نہیں آئی تھی۔ کاظم کو سزا کے مطابق پھانسی ہو چکی تھی۔ اس کی موت پر ناہیدہ بیگم تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی اور منہ بھر بھر کر وفا کو بد دعاؤں سے نوازا تھا۔
وہ یہ بھول گئی تھی دوسروں کو دکھ دے کر وہ کبھی اپنے لیے خوشیاں نہیں خرید سکتی تھی۔ انہوں نے جتنے دکھ کسی کی بیٹی کو دیے تھے آج اس سے کہیں زیادہ دکھ وہ اپنی جھولی میں سمیٹ چکی تھی اپنی اولاد کو کھو کر۔ اسی لیے کہتے ہیں اولاد کی تربیت ماں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جسے چاہے بچے کو ڈھال لیتی ہے۔ اگر انہوں نے آج قاسم کی اچھی تربیت کی ہوتی تو نہ ہی وہ کئی لڑکیوں کی زندگی تباہ کرتا اور نہ ہی اتنی جلدی یوں موت کو گلے لگا لیتا، لیکن وہ اب بھی اپنی غلطی کو ماننے سے انکاری تھی۔ وہ اب بھی وفا کو ہی قصوروار سمجھتی تھی اور یہی ان کی سب سے بڑی بھول تھی کہ آنکھوں دکھی سچائی دیکھ کر بھی وہ انجان بن رہی تھی۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ اپنے آپ کی ہی کفر کرنے والے، جب تک وہ خود ہدایت نہ لینا چاہیں تب تک کسی کی بات ان پر اثر نہیں کرتی۔ یہی حال نائلہ بیگم کا بھی تھا۔ نکاح کی تیاریاں تو اس ایک ماہ میں آنن فانن ہوئی تھی کہ وفا دیکھتی ہی رہ گئی۔ وفا کو تو اسفند سے اتنی جلدی کی امید نہیں تھی جتنی جلدی اس نے سب کر کے دکھایا تھا۔ اسفند کے ایک ایک عمل سے دکھ رہا تھا کہ وہ اس رشتے سے کتنا خوش ہے، اس کو کتنی چاہت ہے، اس رشتے گر کتنی بےتابی پر وہ سبھی پر واضح کر چکا تھا۔ اس ایک ماہ کے عرصے میں وفا تو بس حیران تھی اپنی قسمت پر کہ خواہشیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں۔ اس نے تو مومن کے تجربے کے بعد سے سوچ لیا تھا وہ کبھی کسی شخص کے لیے بھی اپنے دل کے دروازے نہیں کھولے گی، لیکن اسفند یار نے نہ صرف اس کے دل کے دروازے پر دستک دی تھی بلکہ بڑی شان سے بے دھڑک اندر چلا آیا تھا۔ اب وہ آنے والے کل کے دن کے منتظر تھی جو یقیناً اس کی زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں لانے والا تھا۔ نکاح کا دن بھی آ پہنچا تھا۔ وفا کے گھر کو پورے سفید پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ سحر اور سائمہ بیگم تو گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ سحر بھی آج بیبی پنک کام والے فراق میں زریاب کا دل دھڑکا رہی تھی۔ وہ کہیں سے بھی ایک بچے کی ماں نہ لگتی تھی بلکہ وفا جتنے ہی لگتی تھی۔ زریاب کا باہر دل کیا کہ وہ اس سے ملے اور اس کی تعریف کرے، مگر آج کام کے باعث سحر نہ اس کو وقت دے پا رہی تھی اور نہ ہی اپنے بیٹے کو، اور اپنے لاڈ صاحب کو بھی زریاب کے ہاتھوں میں دیا ہوا تھا جو بڑی شان سے سفید شلوار قمیص میں گردن اکڑائے ادھر ادھر کی تیاریاں دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اب سحر سب کام نمٹا کر وفا کے کمرے کی طرف چل دی تھی تاکہ اس کی تیاری دیکھ سکے۔ وہ بہت خوش تھی کہ بے شک مومن سے اس کی شادی نہیں ہوئی تو کیا ہوا، اسفند بھی تو اس کا ہی لالا تھا۔ جیسے ہی اس نے وفا کے کمرے کا دروازہ کھولا وہ وفا کی حالت دیکھ ششک رہ گئی۔ قاسم تو پہلے ہی جا چکا تھا جو شادی کی تعریف کر کے اسے سراہتا تھا وہ کیا گیا تھا، اس کی زندگی سے تو سارے رنگ ہی ختم ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ رہتے رہتے شازے کو بھی بدکاری کی عادت ہو گئی تھی اور مومن کی تو بات ہی الگ تھی۔ وہ تو جیسے شادی کر کے بھول گیا تھا اس کی ایک عدد بیوی گھر میں بھی ہے۔ شادی تو اس سے شادی کر کے پچھتائی تھی، نہ مومن گھر آتا تھا، نہ اسے وقت دیتا تھا، نہ اسے نظر بھر کر دیکھتا تھا۔ تعریفی کلمات تو دور کی باتیں، وہ تو بس ہر وقت وفا وفا کرتا رہتا تھا۔ مجھے اس کی زندگی شروع ہی وفا سے ہو کر ختم بھی وفا پر ہی ہوتی ہے۔ یہ بات شازے کی اناکاری پر ضرب کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے ہوتے ہوئے اس کا شوہر کسی اور لڑکی کی طرف متوجہ ہے، اس کے اتنے حسین ہونے کا کیا فائدہ؟ لیکن جب یہ سوچا وفا تو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی تو وہ یہ سوچ کر جل بھن جاتی۔ وہ رات کو طرح طرح کی بیہودہ نائٹیز پہن کر مومن کا انتظار کرتی تاکہ اس سے ورغلا سکے، مگر مومن ایک سرسری نظر ڈالنا بھی اس پر گوارا نہ کرتا اور ضروری فائل لے کر ڈیرے پر چلا جاتا۔ اس وفا نے تو میرا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے، مومن کو تو اس وفا کے سوا اب کوئی نظر نہیں آتا، اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اس سے مروانا ہی کیوں نہ پڑے، میں اسے مومن کی نظروں میں مار کر ہی دم لوں گی، پھر نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ شازے نے شاطرانہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، لیکن یہ مکروہ منصوبہ بندی باہر کھڑی نوری نے لفظ بہ لفظ سن لی تھی اور وہ یہ ساری کارروائی یقیناً وفا کو بتانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ سحر کمرے میں آئی تو وفا کو ویسی حرام حالت میں دیکھ کر اس کا غصہ صفا نیزے پر پہنچا۔ وفا تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہو؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ باہر مہمان آ چکے ہیں اور تم ابھی تک ویسے ہی کھڑی ہو۔ وفا کو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ سحر سے غصے سے زریاب کے پاس گئی اور اسے وفا کے پاس بھیجا۔ وہ جیسے ہی وفا کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے بھی حدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ وفا کیا ہوا؟ تم تیار کیوں نہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم اس شادی سے خوش تو ہو نا؟ زریاب اس کے پاس جا کر بیٹھتا ہے اور اس کی ٹھوڑی کو اپنی 2 انگلیوں سے اوپر کرتے ہوئے اس سے پوچھتا ہے۔ جب وفا کا چہرہ زریاب کے روبرو ہوا تو وفا نے اپنے سرخ آنکھیں اٹھا کر زریاب کی آنکھوں میں ڈالی اور جو وفا کی آنکھوں میں زریاب کو دیکھنے کے لیے ملا تھا اس جان زریاب کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا اور وہ سناٹوں کی زد میں آ گیا تھا۔ بس اس کے منہ سے حیرت سے یہی نکلا تھا وفا، کیونکہ وفا کے ارادے سے خطرناک لگ رہے تھے۔ وفا تمہاری آنکھیں عام نہیں ہیں، تم ان سے انتقام لینے کا سوچ رہی ہو؟ زریاب نے اس کی آنکھیں پڑھ کر حیرت سے سوال کیا، جس کے جواب میں وفا نے لب بیچ کر نظریں چرائی۔ لالا وہاں کے لوگ آج بھی ویسے ہیں، بالکل نہیں بدلے،
میں سمجھی تھی کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ گئے ہوں گے، مگر میں غلطی لاتوں کے بھول باتوں سے بھی نہیں مانے ہیں کبھی۔ اس نے تنفر سے کہا، کیونکہ اسون سے شادی صرف انتقام نہیں لالا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں سچ میں اپنے آپ کو دنیا جہاں کی خوش نصیب لڑکی تصور کرتی ہوں جس کا وقت اسون یار کے ساتھ جڑنے جا رہا ہے، لیکن میں ان کو بھی سدھار کر ہی دم لوں گی۔ اور تمہیں تو پتہ ہے لالے کی جان، جب وفا کوئی چیز ٹھان لے تو اپنی جی جان لگا دیتی ہے۔ اس نے فوراً دریافت کی بات کاٹتے اس کی غلط فہمی دور کی، جس پر دریافت خوشی سے پھولے نہیں سمایا۔ ویل ڈن میری جان، خوش رہو اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب ہو ہمیشہ۔ دریافت نے اسے گلے لگاتے دعا دی۔ لیکن تم نے لباس کیوں نہیں بدلا؟ دریافت نے تشویش سے کہا، یہ بھی آپ کے ہونے والے سالے صاحب کی کرم نوازی ہے، جس نے فرمائش کی ہے کہ میں اس کی پسند کا لباس پہنوں۔ وفا نے ہنستے ہوئے بتایا تو دریافت بھی ہنس دیا۔ جب نوری اور ایشل وفا کے نکاح کا جوڑا لیے اندر دعویٰ بولتی ہوئی آئی، دریافت بھائی پلیز آپ باہر جائیے باہر، تاکہ ہم اپنی دلہن کو تیار کر لیں، جن کے انتظار میں ہمارے جیٹ پھر پل گن رہے ہیں کہ کب انہیں دیدار یار نصیب ہو۔ ایشل نے چہکتے ہوئے اسون یار کی بتاویاں بتائی جو عروج پر تھی، جسے سن کر وفا کے گال سرخ پڑ گئے جیسے اب بھی خون چلک پڑکے گا۔ اس کے شرمانے کا یہ انداز دیکھ دریافت اپنی ہنسی بمشکل ضبط کیے باہر نکل گیا، اور باہر نکل کر کہکا لگایا، بہت دیر بعد ہی صحیح اس نے اپنی بہن کو اتنا خوش دیکھا تھا اور اس کا دل اس بات پر سرشار تھا۔ اندر وہ دونوں اپنے ہاتھوں کی پھرتی دکھاتی وفا پر اپنے ہنر کی جوہر دکھانے لگی، اور وفا کو اس کا ڈریس دے کر باتھ روم میں دھکیلا۔ وہ تو بس ارے ارے ہی کرتی رہ گئی۔ دوسری طرف اسون یار کا دل پنجرے میں قید بے چین پنچھی کی طرح تڑپ رہا تھا، اپنے دلربا کو دیکھنے کے لیے۔ آخر یہ ہجر کب ختم ہوگا؟ اسون نے خوف سے سوچا۔ آج وہ اپنے فارم ہاؤس میں ہی تیار ہو رہا تھا، جہاں عمر اور اس کے چند دوست شانہ بشانہ تھے، اور اس کی پتلی حالت دیکھ کر اس پر کوئی نہ کوئی شگوفہ چھوڑ دیتے جس پر وہ بس انہیں گھورتا رہ جاتا۔ اسون یار جب واش روم سے تیار ہو کر نکلا تو عمر اور اس کے باقی دوست اسے دل میں سرائے بغیر نہ رہ سکے۔ اسون لالا آپ تو چھا گئے، آج میلہ لوٹ لیا آپ نے، 10-12 لڑکیاں تو گرا ہی دیں گے آج اپنے وجیح حسن سے۔ عمر نے اس کے وکھرے سٹائل میں تعریف کرتے ہوئے کہا، جس پر سب دوستوں نے کہکا لگاتے ہوئے حامی بھری۔ اسون نے خود کو شیشے میں دیکھا تو 2 پل کو خود بھی ٹھٹک کر رہ گیا۔ فرنچ کٹ بیلٹ اور آج ہی بنوائی تھی سفید کرتا شلوار پر سلور گولڈن مکس واسکٹ جو خود اس نے وفا کے ڈریس کے ساتھ میچ کر کے بنوائی تھی۔ سلیقے سے بنے وال، نیلے آنکھوں میں کچھ پا لینے کی چمک، آج اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک لوٹ آئی تھی جو کبھی پہلے ہوا کرتی تھی۔ مختصر یہ کہ وہ ایک وجاہت سے بھرپور حسن رکھنے والا مشرقی مرد لگ رہا تھا، جس کی مثالیں لوگ یونانی دیوتا کے طور پر دیتے تھے۔ وفا غم کے بدل چھڑ چکے ہیں، بہت جلد تمہاری بے رنگ زندگی کو مختلف رنگوں سے بھر دوں گا، جہاں تمہاری ہر خواہش میری سر آنکھوں پر ہوگی، تمہاری ہر بات میرے لیے سب سے اہم ہوگی، تمہاری ہر ہنسی میری خوشی کی وجہ ہوگی، جب ہم ایک دوسرے کے لیے محرم ہوں گے۔ اس نے دل میں وفا سے مخاطب ہوتے کہا اور شاعری سے مسکرا دیا۔ نعیمہ بیگم اور ابراہیم صاحب ان سب کو دیری کا احساس دلاتے ہوئے آئے تو اسون یار کو یوں خوش و خرم دیکھ دونوں کی آنکھیں خوشی سے نم ہوئی اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ نعیمہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کی نظر اتاری اور اس کی پیشانی چوم کر اسے ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا، جبکہ ابراہیم صاحب نے اسے گلے لگایا، برخوردار بڑے چہک رہے ہو، مت بھولو شادی کے بعد تمام شوہروں کی چہچہاٹ منمناہٹ میں بدل جاتی ہے۔ ابراہیم صاحب نے بڑے خوشگوار موڈ میں اسے چھیڑا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ مجھے یہ منمناہٹ زندگی بھر کے لیے خوشی خوشی قبول ہے۔ اس کی بات پر سب کا کہکا گونجا تھا، یہ تو ابھی سے جوروں کا غلام نکلا۔ ابراہیم صاحب کی بات پر نعیمہ بیگم نے انہیں ٹھوکا دیا، جی بالکل، اللہ کا شکر ہے اپنے ابا حضور پر گیا ہوں۔ اس کے ابراہیم صاحب کو بات شہد میں لپیٹ کر مارنے پر ایک بار پھر محفل کھلکھلاہٹوں سے گونج اٹھی، جبکہ ابراہیم صاحب نے اپنی کسیاہٹ دور کرنے کے لیے اسون یار کا کان کھینچا اور اس کی دہائیوں کو عمر نے فوراً کیمرے کی آنکھوں میں قید کر لیا۔ وہ سب بے انتہا خوش تھے کہ پرانا اسون یار لوٹ آیا تھا۔ وفا جوں ہی باتھ روم سے نکلی، اس کو دیکھ نوری اور ایشل دنگ رہ گئی۔ اتنی خوبصورتی، اتنی شادابی تھی اس کے چہرے پر کہ وہ دونوں لمحوں کے لیے ہی کھو گئی تھی۔ سفید شارٹ کرتی میں سلور اور گولڈن امتزاج کا کام نفاست سے کیا گیا تھا جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا، جبکہ ساتھ سفید اور گولڈن شرارے میں وہ ایک دم پرستان کی پری لگ رہی تھی جو راستہ بھٹک جانے پر دنیا میں آ گئی ہو۔ آنکھوں کی تو بات ہی آج الگ تھی، ایسا لگتا تھا نیلی سمندری آنکھوں پر سورج کی کرنیں اتر آئی ہوں۔ گولڈن آئی میک اپ میں نے اس کی آنکھوں کو آج کئی گنا سنوار دیا تھا، جبکہ ناک میں پہنی بڑی نک اس کی مصنوعی سرخ رنگ سے سجے ہونٹوں سے ٹکراتی ہوئی شرارت کر رہی تھی۔
کانوں میں بڑی بڑی بالیاں جس سے چاند کی چاندنی کی طرح جگمگا رہی تھی، اور اس کے ہاتھوں میں کھنکتی چوڑیاں زندگی سے بھرپور احساس دلاتی تھی۔ وہ مکمل ایک حسن کا پیکر لگ رہی تھی جس پر آج ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ آتا بھی کیوں نہ، آج وہ اپنے سجے پیار اپنے ہونے والے محرم کے لیے سجی تھی، جس کی خوبصورتی اس کے انگ سے واضح ہو رہی تھی۔ وہ دونوں اسے ایسے ہی دیکھتی جاتی کہ سحر آ کر انہیں ہوش نہ دلاتی۔ وفا بھی ان کی نظروں سے کنفیوز ہو چکی تھی۔ ماشاءاللہ میری جان تو آج پریوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئی، کسی کی نظر نہ لگے تمہیں۔ سحر نے اس کی نظر اتارتے اس کی بلائے لی۔ چلو لڑکیوں لے کر چلو وفا کو۔ کدھر نکاح تو یہی ہے نا کمرے میں؟ سحر کے کہنے پر وفا نے حیرت سے کہا، جی نہیں بنو رانی، دولہے راجہ کا فرمان ہے کہ وہ اپنی بیگم صاحبہ کو منہ سے 3 دفعہ قبول ہے۔ بذات خود اپنے کانوں سے سن کر اپنی زندگی کی نوید کا احساس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نیچے بلایا جائے۔ سحر نے من و من سے اسفند کا پیغام دیتے ہوئے اسے چھیڑا، جس پر وفا جھیپ کر ہنس دی اور باقی بھی ہنستے ہوئے اسے طرف سے تھامتے ہوئے نیچے لے جانے لگے۔ اب نیچے کا منظر کچھ یوں تھا کہ ہال کے لانچ کے درمیان سفید پھولوں کا ایک پردہ سجایا گیا تھا، جس کی ایک طرف مرد حضرات، دوسری طرف خواتین۔ اسفندیار کو دیکھا جائے تو اس کی بے چینی عروج پر تھی۔ بھائی صاحب صبر کرے، کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ عمر نے اس کی بےتابی پر چوٹ کرتے کہا، تو سب قہقہ لگا کر ہنس دیے، مگر اسفندیار کے دل کا حال تو وہ خود ہی جانتا تھا، جو اپنے شریک حیات کو دیکھ کر ہی چین میں آنا تھا۔ آ گئی بھابھی۔ عمر نے شوشہ چھوڑا، کدھر کدھر؟ اسفند کے بوکھلانے پر ایک دفعہ پھر محفل زعفران ہوئی، جس پر اسفندیار تلملا کر رہ گیا۔ آ گئی بھابھی۔ عمر نے عمر نے اس کو آتے دیکھ کر کہا، جھوٹ مت بولو۔ اسفند نے سر جھٹک کر کہا، اس بار سچ میں آ گئی ہے لالے۔ اس نے اسفندیار کا کندھا چھیڑ ڈالا، جو مولوی صاحب کے نکاح پڑھانے پر ہوش میں آیا اور ہمت تنگوش ہو کر اس کی طرف کے بول سننے لگا۔ کیا آپ کو اسفندیار والد ابراہیم خان سے صدقہ راج الوقت 5 لاکھ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے سوال پر اسفندیار کی دھڑکنیں بے-تاب ہوئی تھی اور وفا کی خاموشی پر بے چین۔ قبول ہے، یہ 2 بول سننے کے تھے کہ اسفندیار کی رگ رگ میں ٹھنڈک اترتی چلی گئی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے، وفا نے آنکھیں میچتے خود کو پرسکون کرتے کہا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، تا عمر قبول ہے، آخری سانس تک بخوشی قبول ہے۔ یہ اس نے اپنے دل میں کہا تھا اور فوراً دستک کرتے اپنی زندگی کے سارے حقوق اسفندیار کے نام کر لیے، کیونکہ اسے یقین تھا یہی تھا اس کا ہمسفر، جس کا ساتھ وہ دوسرے جہاں تک چاہتی تھی۔ ایک آنسو ٹپکا تھا وفا کی آنکھ سے، یہ تھا شکر کا آنسو اپنے رب کی نعمتوں کا۔ اس طرح وفا نے نکاح قبول کیا تھا تو دوسری طرف مومن، جو ڈیرے پر وفا کی تصویر کو دنیا جہاں بلائے تک رہا تھا، اس کا دل ایک دم بے چین ہونے لگا تھا۔ یہ کیسی بے چینی ہے؟ میرا دل کیوں اتنا گھبرا رہا ہے؟ اس نے ادھر ادھر ٹہلتے کہا۔ کہیں گل رخ کو تو کچھ نہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ٹھیک ہوگی۔ اس نے اپنے آپ کو تسلی دی، لیکن یہ کافی نہیں تھی۔ اس نے چابی لے کر وہ گاڑی دوڑاتا وفا کے گھر کی طرف گیا، جہاں اسے اندر تو نہیں جانے دیا، مگر یوں معلوم ہو رہا تھا کہ اندر تقریب ہے۔ کچھ بھی ہو جائے گل رخ، تمہیں میں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، وہ دل میں اپنے آپ سے کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ وہ گل رخ نہیں بلکہ وفا اسفندیار بن چکی ہے۔ اس کا بویا گیا بیج کیا پھل کھلانے والا تھا، یہ تو قدرت ہی جانتی تھی۔ وفا کے نکاح قبول کرنے کے بعد اب مولوی صاحب اسفندیار سے پوچھ رہے تھے، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، اس نے آنکھیں بند کر کے مسرت سے کہا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ دل و جان سے قبول ہے، اس نے پھر ایک دفعہ اپنے دل کو کہتے سنا، جس پر سب مسکراہٹ دبانے لگے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ نہ پھر اس جہاں میں بلکہ اس جہان کے لیے بھی قبول ہے، جہاں شریک حیات کا ساتھ ابدی ہوگا۔ اسفندیار کے آخری کلمات نے سب کو دنگ کر دیا تھا، اور اس کے آخری کلمات پر سب طرف گلاب کے پھولوں کی برسات ہوئی تھی، جس نے ساری لاؤنج کو اپنی خوشبو سے معطر کر دیا تھا۔ وفا اس کے آخری وعدے میں کھوئی ہوئی تھی۔ چونکی تو وہ تب جب اسفندیار درمیانوں سے پھولوں کا پردہ ہٹا کر اس کی طرف آیا اور اسے دونوں کندھوں سے تھام کر سامنے کھڑا کیا۔ اسفندیار نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے لب اس کی پیشانی پر رکھے اور اس کی پیشانی کو اپنے لب سے معطر کیا۔ اس کی اس حرکت پر سب نے ہوٹنگ شروع کر دی۔ جبکہ وفا کو شرم سے کہیں چھپنے کی جگہ نہ ملی تو اس نے اسفند کے سینے کو ہی اپنی پناہ گاہ سمجھتے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چما لیا،
جیسے فوراً ایشل نے اپنے فون کے کیمرے میں قید کیا۔ نکاح کے بعد وفا اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو تک رہی تھی اور اب اپنی نئی زندگی سے پچھلی زندگی کا موازنہ کر رہی تھی۔ کسی کے گلا کھنگارنے کی آواز پر وہ پیچھے مڑی۔ اسفند تم؟ اس کے منہ سے حیرت سے بس یہی نکلا۔ جی میں بدولت، اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کے جھکتے ہوئے کہا تو فوراً تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا، فوراً باہر جائیں۔ وفا نے اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا، ابھی مجھے تمہیں چھو کر یقین تو کر لینے دو کہ تم سچ میں حقیقت ہو یا میرا کوئی خواب نہیں۔ اس نے سرگوشی میں کہتے ایک جھٹکے سے وفا کو کمر سے پکڑتے اپنے سینے سے لگاتے کہا، جبکہ اس کی سرکتی انگلیوں کو اوپر کی جانب بڑھتے دیکھ وفا کی جان لبوں پر آئی تھی۔ اسفند یار کی انگلیوں کی گستاخیاں محسوس کرتے وفا کے منہ سے کپ کپاتے ہوئے اس کا نام نکلا تھا۔ اسفند کی انگلیاں سرکتے سرکتے اس کے چہرے سے ہوتی اس کی نیلی زندگی سے بھرپور آنکھوں پر ٹہر چکی تھی۔ یہ آنکھیں جن پر میں پہلے دن ہی اپنا دل وار بیٹھا تھا، جنہیں دیکھ کر میں ایک دن بھی ان کو یاد کے بغیر سو نہ پایا، مجھے زندگی کا احساس دلاتی ہیں۔ تمہاری یہ خوبصورت آنکھیں، ان میں اپنا دیکھنے کی کتنی چاہت تھی مجھے، مگر پھر یہ زندگی سے روشن آنکھوں کی چمک مانند پڑ گئی اور اس کے ساتھ جڑی میری ہنسی بھی، اسفند نے کھوئے لہجے میں کہا۔ وفا نے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ مگر آج ان آنکھوں پر ان میں نظر آتے عکس پر میرا پورا حق ہے، جنہیں دیکھ آج میں بن پیے بہک رہا ہوں، اس نے محبت اور جذبات سے لبریز لہجے میں کہتے اس کی دونوں آنکھوں پر باری باری اپنا لب رکھے اور کئی دیر وہیں رکا رہا۔ وفا کام سی گئی، اس کی اتنی قربت پر کہاں دیکھا تھا اس کا یہ روپ۔ اسفند نے اس کی آنکھوں سے لب ہٹائے تو نظر بڑی سی نت کے حالے پر گئی۔ مجھے آج یہ میری رقیق معلوم ہو رہی ہے جو بڑے استاق سے تمہارے لبوں کو چھو رہی ہے، جن کی نرماہٹ کو جذب کرنے کا حق صرف میرا ہے۔ اسفند نے وفا کے سرخ رنگ سے سجے لبوں کو انگوٹھے سے سہلاتے کہا۔ اس سے پہلے کہ وفا اس کی طیب پاکی پر اس کے قدموں میں ڈھیر ہوتی، وہ پوری شدت سے اس کے سرخ لبوں پر جھکا تھا، اس پر اپنی نئی داستان رقم کرنے لگا تھا۔ وفا کی ساری جان اس کے لبوں میں آ ٹپکی تھی۔ اس نے کس کے اسفند یار کو کرتوں کو جکڑا۔ اگر اسفند یار اپنے اسے کمر سے نہ تھام رکھا ہوتا تو یقیناً زمین بوس ہوتی۔ کتنے لمحے بیت گئے، دونوں ہی اس بات سے انجان تھے کہ دونوں ہی مکمل طور پر ایک دوسرے میں کھو چکے تھے۔ دنیا جہان کی خبر بلائے جنہیں صرف ایک دوسرے سے غرض تھا۔ اب بڑھ سانس لینا وفا کے لیے دھو بھرتا۔ اسفند یار اس کا خیال کرتا آہستہ سے پیچھے ہٹا تو دونوں بھیگے لبوں سے گہرے سانس بھرتے ایک دوسرے سے سر ٹکا گئے۔ وفا کا چہرہ تو یوں سرخ تھا جیسے کسی نے سرخ رنگ پھینک دیا ہو۔ کتنی چاہت تھی مجھے تمہیں اپنے رنگ میں رنگنے کی، لیکن پہلے یہ حق حاصل نہیں تھا جو آج محرم بن کر ملا، اور دیکھو آج تمہارے چہرے پر میری قربت کے رنگ کتنے حسین لگ رہے ہیں۔ اسفند نے بھوجن سے لہجے میں کہتے فون نکال کر فوراً کھٹکھٹ 2-4 تصویریں وفا کے ساتھ ہی بکھری حالت میں لے لی، جس کے چہرے پر اسفند کی محبت کے رنگ تھے۔ وفا تو ہڑبڑا کر رہ گئی۔ اسفند، اس نے منمناتے لہجے میں کہا، جی جانے اسفند یار ایسے مت پکارو ورنہ پھر ان لبوں کو انعام کے طور پر اپنی دسترس میں لے لوں گا۔ اسفند نے اس سے پیار سے سر ٹکراتے کہا تو وہ فٹافٹ اس کے گریبان میں منہ چھپا گئی۔ واہ بھئی، ہم سے چھپ کر ہم میں ہی پناہ لے رہی ہیں آپ، باخدا کہیں ہم آپ کی صدا پر بہک کر آج ہی نہ رخصتی کروا لیں۔ اس کے اتنے بے باک اظہار میں وفا کی بولتی ایسے بند ہوئی تھی کہ اسفند کا قہقہ اس کی حالت پر پورے کمرے میں گونج اٹھا۔ وفا نے اسے گھورتے ہوئے مکوں کی برسات کر دی اور پلٹ کر جانے لگی جب اسفند نے اس کا ہاتھ کھینچا، جس کے باعث اس کی کمر جھٹکے سے اسفند یار کے سینے سے ٹکرائی، جس پر وہ دونوں کے دل بے ساختہ دھڑک اٹھے۔ بڑا میٹھا سا احساس تھا ایک دوسرے کی تیزی سے دھڑکتی ہوئی دھڑکنوں کو سننا، جو آپ کے محبوب کے ہی نام کا راگ الاپ رہی تھی۔ کدھر چلی؟ اسفند نے وفا کے جوڑے کو آہستہ سے کھولتے کہا، جس کے باعث اس کی لمبے بال کسی ابشار کی طرح کمر پر بکھر گئے۔ اسفند نے اس کے بالوں میں منہ گھساتے گہرا سانس کھینچا اور ان کی خوشبو کو اندر اتارا۔ وفا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ اسفند نے آہستہ سے اس کی گردن سے بال ہٹاتے اس کی گردن پر اپنے سلگتے لب رکھے، جس پر وفا جی جان سے کانپ گئی۔ اس کے لب گردش کرتے وفا کے نیم اور یہ کندھے تک کہاں پہنچے تھے۔ وفا نے کس کر بھٹیاں بھینچی۔ اسفند تو اس پیاسے کی طرح خود کو سیراب کر رہا تھا جسے آج اس صحرا سے لوٹ کر پیاس بجھا رہا ہو جو مٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ لوگ ایسے ہی ایک دوسرے میں کھوئے رہتے اور اسفند اور اس کی جان پر بنائی رکھتا اگر دروازہ نہ کھٹکتا۔ ارے دولہے میاں، باہر کا رخ کرو، تم تو آج ہی رخصتی کے چکروں میں ہو، ملاقات کا وقت ختم ہوا۔ ایشل نے شرارت سے اسفند یار کو تنگ کیا۔ ایشل کی آواز نے دونوں کو حال میں لا پٹخا تھا اور اسفند نے بمشکل ہی اپنے منہ اور جذبات پر بند باندھا تھا۔
اور وفا کی بکھری حالت کو گہری نظروں سے دیکھا۔ کچھ دن میں آؤں گا تم کو تمہیں سے چرانے، تم دل سے اجازت دو گی میری جان۔ اسفند نے اسے ماتھے پر لب رکھتے کہا اور باہر کھڑی ایشل اور نوری سے پہلو بچاتا باہر چلا گیا، جبکہ ان کی شرارتی نظروں نے وفا کو شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ ہنس کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ جو بس آج اسفند بولا تھا اور وفا سن رہی تھی، چاہے جانے کا احساس کتنا دلکش ہوتا ہے، اس نے یہ اسفند سے جانا تھا۔ ہسپتال میں وینٹیلیٹر پر لیٹو جالا کے وجود میں ہلچل ہوئی تھی، پہلے انگلیوں میں پھر پلکیں کپکپائی تھیں اور آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولنا شروع کی تھی، جبکہ دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھی۔ ہسپتال کی سفید در و دیوار دیکھ کر سمجھ نہ سکی کہ وہ یہاں کیوں ہے، جبکہ نرس جو اسے چیک کرنے آئی تھی اس کی بگڑی حالت اور اسے ہوش میں دیکھ کر باہر ڈاکٹر کو بلانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے آ کر اسے چیک کیا اور سکون آور انجیکشن دیا تھا۔ خان حویلی میں جالا کے ہوش میں آنے کی خبر سن کر سب میں بجلی بھڑک گئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ساتھ سب آگے پیچھے کئی گاڑیاں نکلی تھیں ہسپتال کی طرف۔ اجالا سے کوئی سوال جواب نہیں کیا گیا تھا اور مومن کے کہنے پر اس قصے کو وہیں ختم کر دیا گیا تھا، جبکہ اسفند یار اسے دیکھ کر رہ گیا جس نے اپنی بہن کو بغیر کسی سوال کے معاف کر دیا تھا، اور وہ اپنی محبت کو معاف کیوں نہ کر سکا۔ اسفند یار کم ہی جگہ پر ہوتا تھا، جہاں مومن آ جاتا وہ وہاں سے نکل جاتا، یہ بات سب جانتے تھے۔ آج کل حویلی میں اسفند کی شادی کی تیاریاں اچانک شروع ہوئی تھی اور سب سمجھ نہ سکے کہ نعیمہ بیگم نے اتنی جلدی بغیر انہیں بتائے بہو ڈھونڈ کیسے لی۔ شادی کی تیاریوں میں ایشل پیش تھی، جبکہ مومن اس کو دیکھ سوچ رہا تھا کہ اگر اسفند ایشل سے پیار نہیں کرتا تو کس سے کرتا تھا، اگر ایشل سے شادی نہیں کی تو وہ کون خوش نصیب ہے جو اس کی زندگی میں داخل ہونے جا رہی تھی۔ آج کل مومن انہیں سوچوں میں گم تھا، بھولے سے بھی اس کے ذہن میں وفا کا خیال نہیں آیا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس کو وہ خوش نصیب کہہ رہا تھا وہ اس کی اپنی حساب کا بیوی تھی۔ نعیمہ تم نے تو چٹ منگنی پٹ بھی رچانے کی سوچی، ہم سے لڑکی کا مشورہ تک نہیں لیا، اور کل مہندی آ پہنچی ہے۔ نعیمہ بیگم جو اپنے پورشن کی پیلے اور سفید پھولوں سے سجوا رہی تھی، شہناز بیگم اور نائنہ بیگم کی بات پر ٹھٹک کر رکی۔ معاف کرنا شہناز، مگر تم نے بھی وفا یا شازیہ کے بارے میں مجھ سے کوئی رائے نہیں لی تھی تو پھر میں کیسے لے لیتی، اور ویسے بھی میرا اسفندیار کی پسند کوئی کئی گزری نہیں بلکہ وہ بہت اعلیٰ خاندان کی لڑکی ہے، نہایت سگڑ، اچھے پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ، بات کرنے کا سلیقہ، یہاں تک کہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں میرا اسفندیار خوش نصیب ہے جسے اس لڑکی جیسا گوہر نایاب ملا ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی جچیں گے، جبکہ شازیہ نے تو تمہیں کبھی مدد ہی نہیں کی کسی کام میں، میرا نہیں خیال کہ اس نے کچن کے اندر جھانک کر بھی دیکھا ہو۔ نعیمہ بیگم نے بھی طنز کے تیر چلائے تھے، وفا کی اتنی تعریفیں کی کہ وہ دونوں شازیہ کی ہر ڈرامے کا سن کر شرمندہ ہو گئی۔ بات تو سچ ہی تھی، جبکہ نعیمہ کی بہو کی تعریفیں سن کر ان کے بھی دل میں اسے دیکھنے کا تجسس چھا گیا تھا جو شادی والے دن ان پر بم کی طرح گرنا تھا۔ مہندی کا دن بھی آ پہنچا تھا، سب اسفندیار کو مہندی لگا رہے تھے، جبکہ وہ ہنس ہنس کر سب سے مہندی لگوا رہا تھا، اس کے چہرے سے اس کی اندرونی خوشی واضح ہو رہی تھی۔ شازیہ جو اس کو یوں خوش دیکھ رہی تھی اور اپنے ہونے والی بیوی کی اتنی تعریفیں کرتی سن رہی تھی، جل کر رہ گئی، اسے بھی کسی تانے کی لپیٹ میں لے لیتا تھا۔ اسفند، اس سے بھی کیا گوہر جڑے ہیں تمہاری بیوی میں جسے تم اتنا چھپا کر رکھ رہے ہو، نہ نام بتا رہے ہو، کہیں دیکھنے کے قابل ہی تو نہیں وہ جسے تم دکھا نہیں رہے۔ شازیہ بھی آخر کب تک برداشت کرتی، جلی کوٹی سنا ہی ڈالی تھی اس نے۔ اس کی بات پر حال میں ایک دم خاموشی چھا گئی، جبکہ اسفندیار کی مسکراہٹ میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی۔ نایاب چیزیں ہمیشہ چھپا کر رکھی جاتی ہیں تاکہ ان کو کسی کی کالی نظر نہ لگے، اور رہی بات دیکھنے کے قابل تو فکر مت کرے، شادی کے دن اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر سب سے بڑا صدمہ آپ کو ہی لگنے والا ہے۔ آئی ایم ڈیڈ شیور بھابھی، اس نے شروع میں شریر انداز میں کہہ کر آخر میں بھابھی کھینچ کر کہا تو وہ پیر پٹک کر رہ گئی۔ اسفند نے سیدھا سیدھا اسے کالی نظر کہا تو کسی نے اس کو کچھ کہا بھی نہیں۔ دیکھتے ہیں، اس نے جل کر کہا، جس پر اسفندیار کندھے جھکا کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ مومن اسے اپٹن لگاتا، اسفند نے عمر کو خفیف سے اشارہ کیا، جس پر حال کی تمام لائٹس 2 منٹ کے لیے بند ہو گئی، اور جوں ہی لائٹ آن ہوئی اسفند اپنی جگہ سے غائب تھا۔ ارے اسفند یار کہاں گیا؟ سب پریشان ہو اٹھے۔ ارے وہ تو گئے، عمر نے سر مارتے کہا۔ کہاں؟ سب نے اکٹھے پوچھا۔ بھابھی کو اپٹن لگانے، وہ یہ کہتے ہی باہر کو بھاگ گیا تاکہ باقی سب اس کی درگت نہ بنا دیں، جبکہ ایشل دانت پیس کر رہ گئی جس نے اسفند بغیر لیے ہی چلا گیا، وہ بھی سب سے نظریں بچاتی وفا کے گھر کو نکل گئی تھی۔ وفا کے گھر کی بات کی جائے تو وہاں محفل جوش و خروش سے جاری تھی، وفا کے ہاتھوں پر مہندی لگ رہی تھی، جبکہ پاس ہی لڑکیاں ڈھولکی بجا رہی تھی۔ زریاب نے کسی کو بھی وفا کے چہرے پر اپٹن لگانے سے منع کیا تھا، جس کی وجہ سب سمجھنے سے قاصر تھے۔ جب ایک من چلی بولی، کیا بات ہے بھائی، کہیں اپنے سیاں جی کا انتظار تو نہیں کہ وہ آئے اور اپٹن لگائیں؟
اس کی بات پر سب لڑکیوں نے زور و شور سے تصدیق کی تھی۔ جبکہ وفا کو کہیں چھپنے کی جگہ نہ ملی تو اب بلا لے، مگر افسوس جیجا جی تو آنے سے رہے، ان کی خود کی مہندی ہے، ہماری دلہن کو ایسے ہی کام چلانا پڑے گا۔ ایک اور لڑکی نے اچانک سر پر ہاتھ مار کر کہا، ارے ایسا کہاں ممکن ہے، ہمارے دلہن بلائے اور ہم جان ہتھیلی پرکھ کر نہ آئیں، ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ اسفندیار کے ایک دم محفل میں نمودار ہو کر شرعی لہجے میں پوچھنے پر لڑکیاں ہڑبڑا گئی، او جیجو یہاں کیسے، یہاں لڑکوں کا آنا منع ہے۔ لڑکیوں نے زور و شور سے اس کے آنے کی نفی کی۔ جی ہاں پرائے لڑکوں کا، مگر دولہے پر یہ حد لازم نہیں ہوتی۔ اس نے وفا کے قریب پہنچ کر اسے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کرتے کہا، جس پر پھر ایک بار زور و شور سے ہوٹنگ ہوئی تھی۔ او دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سب کے سامنے اپنے گالوں پر لگے اپٹن کو وفا کے گال سے اپنا گال ٹکراتے اسے اپنے چہرے سے اپٹن لگایا، جس پر ایک دفعہ پھر محفل میں تالیاں اور قہقہے گونج اٹھے۔ واہ ارے مولا ہماری ایسی قسمت کہاں، سحر نے شرعی لہجے میں کہا۔ ان کو چھیڑا، جس پر دونوں جھیم گئے، لیکن سحر ہڑبڑائی تو جب پیچھے سے دو ہاتھوں نے اس کی دونوں گال پر بھر کر اپٹن لگائی اور وہ نہ کرتی رہ گئی۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو زریاب کو دیکھ کر گھورتی رہ گئی، کیوں بیگم ہم ہیں تو کیا غم ہے، ہم آپ کی ساری خواہشیں پوری کریں گے۔ زریاب نے اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے کہا تو لڑکیوں کی شرعی نظریں خود پر دیکھتی وہ شرما کر بھاگ گئی، جبکہ وفا ابھی تک اسفند کو حیرت سے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی اسے اندر آنے کس نے دیا، جبکہ اسفند نے اس کی سوچ پڑھ کر اسے آنکھ مار کر زریاب کی طرف اشارہ کیا، جس نے ان کے دیکھنے پر تھمس اپ کا اشارہ کیا۔ وفا اس کی حرکت پر ہڑبڑا رہ گئی اور اسے گھور کر دیکھا، جبکہ زریاب کو اسفند کے ساتھ ملے دیکھ کر وہ تعصب سر ہلا گئی کہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ریشل کے آنے اور محفل میں رنگ جمانے پر سب ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ یوں مہندی کا اختتام خوبصورت انداز میں ہوا۔ اسفند نے بہت کوشش کی وفا سے اکیلے مل سکے، مگر ریشل نے اس کی سب کوششوں پر بالٹی بھر کر پانی پھینک دیا۔ وفا اسفند کے تلملانے پر قہقہہ لگا کر رہ گئی، جبکہ اسفند نے منہ پر ہاتھ پھیر کر اسے وارن کیا، کل آنا تم میرے پاس ہی بچو۔ اور یوں وہ بنا طے ملے ہی حویلی واپس لوٹ آیا تھا، جہاں سب کی ڈانٹ نے اس کا استقبال کیا، جو اکیلے دلہن کے ساتھ رسم کرایا، جس پر وہ کھسیا کر رہ گیا اور آنے والے کل کے بارے میں سوچنے لگا، جو بہت خوشگوار تھا۔